السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سب جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. بھائی اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. ہمارے بیٹے مولانا یوسف صاحب نے بہت اچھے انداز میں واقعتاً میں یہاں بیٹھا تھا, مجھے بھی فائدہ ہوا کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں کریں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. اب میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ بیچ کی جگہ بھی خالی ہے, یہ بھی جگہ خالی ہے. اپنی اپنی کرسی لے کر, کرسی نہ چھوڑے, اپنی اپنی کرسی لے کر پیار محبت کے ساتھ آگے آگے آ جائے. اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله. سب بلند آواز سے پڑھے نا صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم علماء کرام, بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں, سب سے پہلے آمین کہو. اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور اس پر آمین کہو. بہت مبارک مہینے میں اللہ نے ہم کو جمع کیا ہے. ساتھ میں بولو نا مبارک مہینہ رجب. بولو مبارک مہینہ رجب. آنے والا مہینہ اس سے زیادہ مبارک بولو شعبان. اور اس کے بعد والا مہینہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بولو رمضان. اسی لیے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے. راندیر والوں میرے ساتھ مانگو گے انشاءاللہ, تاکہ رجب مہینہ, شعبان مہینہ, رمضان مہینہ ہم کو سمجھ میں آئے. ہمارے آقا جب رجب مہینہ آتا تھا ہمارے نبی ایک دعا مانگتے تھے. چلو میرے ساتھ میں مانگے. ہمارے نبی یہ دعا مانگتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آمین بولو آمین. آپ کو عربی میں یاد نہیں, میرے ساتھ میں اردو ترجمے میں آمین بولو. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہ یہ مہینہ رجب مہینہ اللہ اس میں برکتیں نازل فرما. بولو آمین. اللہ آنے والا شعبان مہینہ اس میں بھی برکتیں نازل فرما. بولو آمین. اور اللہ ہمیں اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے. بولو اللہ ہم سب کو رمضان تک, رمضان مل گیا سب مل گیا. بولو سبحان اللہ. یعنی آواز سے بولو نا, رمضان مل گیا سب مل گیا. خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی رمضان کے پہلے 10 دن مل گئے اللہ کی رحمتیں نصیب ہو گئی. دوسرے 10 دن مل گئے اللہ کی مغفرتیں نصیب ہو گئی. اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرا امتی رمضان کے آخری 10 دن مل گئے اللہ نے میری امت کو جہنم سے آزاد کر دیا.
تو سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے نا ماشاءاللہ. یہ رجب مہینہ، پھر اس کے بعد شعبان مہینہ، پھر رمضان مہینہ، یہ گولڈن پیریڈ، بہت ہی سنہرا موقع ہے مسلمانوں کے لیے کہ رجب مہینے سے دعا مانگنا شروع کر دے تاکہ رمضان کی وہ 27ویں رات آئے، اس سے پہلے ہم ایسے ہو جائے جیسا ہمارا کوئی گناہ باقی نہ رہے. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. آج میرے کو بہت امپورٹنٹ بات کرنا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کچھ زمانہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے یہاں راندیر میں مستورات میں تقریباً شام کو 4 سے 5 بجے کا پروگرام ہوا تھا. وہاں میں نے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور بہت سارے ہمارے بھائی بھی آئے تھے، سب کو وعدہ کیا تھا کہ ہم کو ایک کڑی کو لے کر آگے بڑھنا ہے. تو آج میں معراج کی کڑی پہ جا رہا ہوں اور پورا بھائی سب کو اتنا تو معلوم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 2 سفر، بولو ایک رات میں کتنے سفر؟ مجھے اس وقت بتانا نہیں، صرف اتنا بتانا ایک رات میں 2 سفر ہوئے. ایک سفر زمین کا ہوا، بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر زمین کا کیا. ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہاں سے لیا؟ مکے سے. بولو پہلا سٹاپ کیا تھا؟ مکہ تھا. مکے سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی کو لے گئے. سبحان اللہ بولنا. وہ پہلا سٹاپ جہاں ہمارے نبی اور حضرت جبرائیل رکے ہیں وہ مدینہ منورہ ہے. بولو سبحان اللہ. وہاں سے پھر حضرت جبرائیل اور ہمارے آقا دوسرا سٹاپ کر رہے ہیں مدین. بولو کون سی جگہ؟ مدین. وہاں سے پھر حضرت جبرائیل اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر چلا بیت اللحم. بولو بیت پھر وہاں سے ہمارے نبی اور حضرت جبرائیل کا سفر ہوا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر گئے جسے کہتے کوہ طور، اور پھر وہاں سے ہمارے نبی پہنچے بیت المقدس. بولو بیت المقدس. یہ زمین کا سفر، ایک ہی رات میں زمین کا سفر اور ایک ہی رات میں زمین کے سفر کو کہتے ہیں اسرا. ساتھ میں بولو بھائی، زمین کے سفر کو کہتے ہیں اسرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سفر کو بتایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات، میں میرے بندے کو لے گیا راتوں رات. ساتھ میں بولنا نا ہمارے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ مکہ مکرمہ سے چلے. پہلی جگہ جہاں رکے بولو مدینہ منورہ. سبحان اللہ بولتے جاؤ. دوسری جگہ ہمارے نبی رکے مدین. بولو سبحان اللہ. تیسری جگہ ہمارے نبی رکے بیت اللحم. بولو سبحان اللہ. چوتھی جگہ ہمارے نبی رکے کوہ طور. بولو سبحان اللہ. اور 5ویں جگہ ہمارے نبی پہنچے بیت المقدس. میں نے بہت شارٹ میں آپ کو بتایا، ورنہ ہر جگہ کیا ہوا وہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو 4-5 گھنٹے چلے جائیں گے. اور ویسے بھی کل مجھے یہ معراج پہ کل بھی بات کرنا ہے، اس کے بعد بھی 2 دن لگاتار بات کرنا ہے، تب جا کر یہ معراج کے واقعے کو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ مکمل کریں گے. لیکن میں نے آپ کو زمین کا سفر بتایا. پھر ہمارے نبی نے کون سا سفر شروع کیا؟ میں نے بلند آواز سے بولو نا، کون سا سفر شروع کیا؟ بھائی زمین کا سفر ٹھیک ہے، اوکے بھائی زمین کا سفر. میرے کو بھی کوئی زمین کا سفر بولے تو سمجھ میں آتا ہے بھائی زمین میں سارے انسان بسے ہیں، سفر کرنا بہت آسان ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جبرائیل اور میرے محبوب آؤ آسمانوں کا سفر کرنا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روئے ہیں. روتے روتے کہا اللہ آسمانوں کا سفر کیسے کروں گا، اللہ آسمان پر کیسے آؤں گا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آ جاؤ، تمہیں کوئی فکر کی بات نہیں، ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. بولو ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا. آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا آسمان کتنے ہیں. بولو نا ساتھ میں بولو نا آسمان کتنے ہیں. راندیر میں آتا ہوں تو بہت گھبراتا ہوں اقبال صاحب، بہت گھبراتا ہوں. یہاں ان لوگوں کی بیٹری چارج کرتے کرتے میں فیل ہو جاتا ہوں. اسے پہلے سے اگر چارج رہیں گے تو بہت اچھا رہے گا. بولو نا ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کا سفر کیا. آسمان کتنے؟ ہر آسمان پر ایک نبی کو اللہ نے کھڑا رکھا. میرے محمد کا استقبال، میرے محمد کا استقبال. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے. سبحان اللہ بولا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے. حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے. ارے بڑے خوبصورت نبی
حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. کتنے آسمان ہو گئے؟ ایک اور بھی بات بتاؤ, شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا. یہ مکے میں ہم جاتے طواف کرتے, کس کا طواف کرتے؟ کعبہ. ایک کعبہ زمین پر, ایک کعبہ آسمان میں. ساتویں آسمان کے اوپر کعبہ ہے, اور بالکل زمین کے کعبے کی جو شکل ہے, اللہ نے آسمان کے کعبے کی بھی وہی شکل عطا فرمائی ہے. بس نام اتنا ہے کہ یہ زمین کے کعبے کو کعبہ بولتے ہیں, بولو سبحان اللہ, بیت اللہ بولتے ہیں. اور وہ جو ساتویں آسمان کے اوپر جو کعبہ ہے, اس کعبے کا نام ہے البیت المعمور. سنا کبھی آپ نے نام سنا؟ بولو البیت اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا 27ویں پارے میں, وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر ایک کعبہ بنایا ہے. بولو نہ راندیر والو, ایک زمین کا کعبہ, ایک آسمان کا کعبہ. زمین کے کعبے کا طواف کریں گے تو انسان بھی کریں گے, جنات بھی کریں گے, فرشتے بھی کریں گے. ارے حج کے موسم میں حاجی لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں, عمرے کے موسم میں عمرے والے کعبے کا طواف کرتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جو آسمان پر کعبہ ہے جس کا نام البیت المعمور ہے, روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. سننا برابر, روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور جس فرشتے نے طواف کر لیا, قیامت تک پھر موقع نہیں ملے گا. ہم کو تو موقع ملتا ہے بھائی, کبھی عمرے میں چلے گئے, بولو سبحان اللہ, کبھی حج میں چلے گئے, کبھی دوسرے حج میں, کبھی تیسرے عمرے میں, کبھی چوتھے حج میں, ماشاءاللہ ہم تو کرتے. لیکن آسمان کا جو کعبہ اللہ نے بنایا, اللہ نے کہا روزانہ میرے 70,000 اینجلز 70,000 فرشتے طواف کریں گے. اور اللہ نے کہا میری قسم, جس فرشتے نے طواف کر لیا, اب قیامت تک پھر اس کو موقع. لیکن جب ہمارے نبی ساتوں آسمان پر گئے, بولو سبحان اللہ, اور وہ کعبے کے پاس آئے, اللہ نے فرشتوں کو کہا رک جاؤ, آج اکیلا میرا محمد اس کا طواف کرے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے زمین کے کعبے کا بھی طواف کیا, آسمان کے کعبے کا بھی. لیکن مجھے شروع کروں, بیان شروع کروں؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے تو اب تک کیا کرتا ہے. نہیں, پوائنٹ پر تو آیا ہی نہیں. ابھی تو میں آپ کو صرف ہسٹری بتا رہا ہوں, اور وہ بھی بالکل شارٹ اینڈ سویٹ کر کے ہم چلے جا رہے. خیر, ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کو پار کیا. بولتے جاؤ, پار کیا, ساتوں آسمانوں کو پار کیا. پھر ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو پار کیا. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الماوا کو پار کیا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش و کرسی کے پاس پہنچ گئے. اور یہ معاملہ آ گیا, ایک طرف اللہ ہے تو ایک طرف محمد ہے. بولو صلی اللہ ہو. اسی کو قرآن نے کہا, جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. کون پڑھے گا؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. آواز آنی چاہیے آپ کی. اس میں کہ معراج کے مہینے میں اگر معراج کی آیت یاد نہ ہو تو ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا. ہم کو ٹی وی یاد ہے, موبائل یاد ہے, اپنا لیپ ٹاپ یاد ہے, اپنا واٹس ایپ یاد ہے, اپنا فیس بک یاد ہے, اپنا اسٹیٹس ہم کو یاد ہے. اور ہمارے نبی کا اسٹیٹس ہم کو یاد نہیں ہے. یہ تو ہمارے نبی کا اسٹیٹس ہے. اللہ کی قسم, ہمارے نبی وہاں گئے, اللہ نے خود فرمایا میرا محبوب آ جا, تجھ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں اور تیرے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا, پڑھو نا میرے ساتھ میں, سب محبت کرنے والے ساتھ میں پڑھے, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. میں چاہتا ہوں آپ لوگ پڑھیں, علماء تو پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ قرآن. ابھی میں وہاں کہاں گیا تھا, بنگال گیا ہوا تھا. اقبال بہت سننے جیسی بات ہے. وہاں ایک بہت بڑے شاعر آئے تھے میرے بیان سے پہلے. وہ کھڑے تھے, ان کا نام تھا قاری مزمل. بہت اچھے انداز میں انہوں نے آخری جو شعر پڑھا نا,
میں سوچا اس کی پیشانی کو چوم لوں. اس نے جو آخری شعر پڑھا کہ ہم مسلمانوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا. بولو سبحان اللہ. ہم مسلمانوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کلمے والے کو کوئی نہیں مٹا سکتا، شہادت والے کو کوئی نہیں مٹا سکتا، نماز والے کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ ہم مسلمانوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اور جس قوم کے پاس قرآن ہوگا اس کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا. لیکن کہاں ہے قرآن ہمارے پاس؟ کہاں ہے؟ میں نے وہ قاری مزمل کو کہا تو نے بہت اچھا کہا، میں نے نعرہ تکبیر بھی کہا، سب نے اللہ اکبر بھی کہا، لیکن قرآن ہے کہاں ہمارے پاس؟ یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے، جنید بھائی کیا نام آپ کا؟ ابراہیم بھائی، ہمارے مولانا یوسف صاحب کے ابا ہو نا، کہا یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے نا، میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا اقبال صاحب، غلط نہیں ہوگا، قسم کھا کر کہوں یہ مجمع جو بیٹھا ہے آج صبح سے لے کر اب تک قرآن نہیں پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا، ٹائم نہیں ملا. یہ ہمارا اتنا بڑا مجمع قرآن نہیں پڑھا ہوگا، بلکہ میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا اس نے قرآن کو چھوا بھی نہیں ہوگا. بلکہ اس میں سے کچھ ایسے بے وفا بھی ہوں گے جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. دیکھ لیتا بھائی، گھر سے نکلتے نکلتے بیوی کو کہتا، اپنی ماں کو کہتا، اپنی بہن کو گھر سے نکلتے نکلتے کہتا کہ وہ قرآن کا ہے، میں ذرا جلدی میں ہوں، میرے کو جانا ہے، آفس جانا ہے، میرے کو کام پہ جانا ہے، میرے کو پیسہ وصول کرنے جانا ہے، خالی مجھے بتا دے نا قرآن کہاں ہے. ارے بہن نے دروازہ کھولا ہوگا کباٹ کا، یا ماں نے کھولا ہوتا، یا الماری کھولی ہوتی اور کہا ہوتا یہ قرآن ہے. اگر ہمارا مسلمان صرف قرآن کو دیکھتا، آنکھوں میں آنسو آتے میرے اللہ کا کلام ہے، پھر اپنے کام پہ چلا جاتا، اللہ کی قسم ایک ایک قدم پر اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا. لیکن سچ بتاؤ، ہم میں سے کسی نے قرآن کو دیکھا؟ بہت سارے ایسے بیٹھے جنہوں نے آج پورے دن قرآن کو نہیں دیکھا، پورے دن قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا، پورے دن قرآن کو پڑھا بھی نہیں. تو جب قرآن باقی ہوتا تو اسلام باقی ہوتا. جب قرآن ہی نہیں ہے تو ہمارے جینے کی کون سی گارنٹی ہے؟ کوئی بھی ہم کو مار کے چلا جائے گا، کوئی بھی ہماری ماں بہنوں کی عزت پہ حملہ کر کے چلا جائے گا، کوئی بھی آئے گا ہمارا مال لوٹ کے چلا جائے گا، کوئی بھی آئے گا درندہ ہمیں پھاڑ کے چلا جائے گا، کیونکہ حفاظت کا سامان قرآن آج وہ ہمارے پاس. اور راندیر میں بولتے ہوئے تو اور بھی افسوس ہوتا ہے کہ راندیر یہ زمین علم کا مرکز، قرآن کا مرکز، حدیث کا مرکز. میرے دوستوں بعد میں مدرسے بنے، جتنے مدرسے بننے تھے بنے، راندیر میں بنے ہوں گے، ارے میرے دوستوں سورت شہر میں بنے ہوں گے، لیکن دو مدرسے، ایک دو بنیادیں تھی میرے دوستوں، ایک جامعہ حسینیہ مدرسہ، ایک یہ ہمارے سامنے اشرفیہ مدرسہ. یہ دو مدرسے ایسے تھے پوری دنیا میں ان کا چرچا تھا. لوگ کہتے تھے کسی کو حافظ بنانا ہو، کسی کو عالم بنانا ہو، کسی کو قاری بنانا ہو، کسی کو مفتی بنانا ہو، کسی کو محدث بنانا ہو، کسی کو مفسر بنانا ہو، کسی کو مجوید بنانا ہو، کسی کو مدرس بنانا ہو. دنیا والے بتا دیتے تھے راندیر کی زمین پہ چلے جاؤ، تمہارا بیٹا تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. آج یہ رو رہے دونوں مدرسے، رو رہے میرے دوستوں. کیا گناہ ہم لوگ کرتے اس زمین پر. راندیر کی زمین کو اللہ نے کیسا نوازا تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں نوازا ہے، اور آمین بولو، نوازا رہے گا جب تک قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوگا. خیر بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی، لیکن بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں 1991 میں سہارنپور میں پڑھتا تھا، مظاہر العلوم میں. وہاں کے صدر مفتی جو اب تو انتقال کر گئے، حضرت مفتی یحییٰ مرحوم، دعا کرو اللہ ان کی قبر جنت کے باغوں سے بھر دے. بہت زبردست مفتی، آپ نے نام سنا ہوگا، سہارنپور مظاہر العلوم. 1991 کی بات کر رہا ہوں، میں خود ایک طالب علم بن کر، ہم 19 طلبہ تھے. حضرت مفتی صاحب نے ایک مرتبہ میرے کو بلایا، کہا تو گجراتی ہے نا؟ میں نے کہا بھائی گجرات میں ہی پڑھا ہوں، میں تو گجرات میں ہی پڑھا، اس لیے کہ میں حافظ بنا تو راندیر جامعہ حسینیہ میں حافظ بنا، میں عالم بنا تو ترک سردار العلوم فلاح دارین میں عالم بنا، مفتی بننے کے لیے سہارنپور گیا، بخاری پڑھنے کے لیے ہمارے استاد مرحوم حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو مجھے وہ کہنے لگے، وہ مفتی یحییٰ صاحب بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفتی، وہ مجھے کہنے لگے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمیں کبھی کوئی مسئلے کا جواب نہیں ملتا، ہم کبھی کسی شش و پنج میں پڑ
جاتے, ہمیں کبھی کسی مسئلے کا کلی اور جزوی نہیں ملتا. وہ حضرت مفتی یحییٰ صاحب نے کہا فتاوی رحیمیہ اٹھا لیتے ہیں, اللہ کی قسم وہ مفتی صاحب نے اس کا جواب اس میں بیان کر دیا ہے. کون مفتی صاحب؟ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ. کہاں کے؟ مولانا احمد اللہ صاحب کہاں کے؟ مولانا اشرف صاحب کہاں کے؟ میرے دوستو اتنے بڑے بڑے علماء سب راندیر کے, اور آج راندیر میں خرافات, نمازیں نہیں پڑھنا, پورا دن ٹی وی پر جاتا, پورا دن ٹی وی پر. ابھی کسی کو بھی پوچھو آج آئی پی ایل میں کون ہے, اس کا جواب ملے گا. لیکن میرے نبی معراج پر گئے تو اللہ نے کیا کہا اس کا جواب نہیں ملے گا. کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ بھائی ہمارے نبی معراج پر گئے, وہ آیات کریمہ یاد کر لو میرے دوستو جس میں ہمارے نبی کی تعریف اللہ نے بیان کی. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر آ جاؤ پوائنٹ پر آ جاؤ. ارے شروع کرو بیان. ہاں ابھی شروع نہیں ہوا, ختم کب کرنا بھائی مولانا؟ چلنے دو. یہ بولا 12:15, یہ جنید اوڑا والا میمن بولا کیونکہ 12:20 اس کی بیوی نے کہا آئے گا تو دروازہ نہیں کھولوں گی, لیکن پٹاخ سے بول دیا. بھائی یہ بیوی کا ڈر بڑا عجیب ہے. اقبال صاحب صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ باہر کتنا بھی چلاؤ گھر میں کچھ نہیں ہوتا. میرے کو کہ کسی نے کہا مولانا ایک چلا چلا کے بیان کرتا, گھر میں بیان کرتا کہ نہیں کرتا؟ میں کہا سنتا. ایک کوا تو ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. خیر میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. ساتھ میں بولو ہمارے نبی عرش پر پہنچ گئے. سبحان اللہ بولو. نہیں ذرا جم کے سبحان اللہ بولو نا. عرش پر پہنچ گئے. کیا باتیں ہوئی اللہ کے ساتھ. یہی مہینہ تھا, یہی معراج والی رات تھی. ہمارے نبی کس کے پاس پہنچ گئے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ. قسم اللہ کی کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا. ایک طرف اللہ تو ایک طرف محمد بولو صلی اللہ, ایک طرف اللہ جل جلالہ عما نوالہ جو خالق کائنات ہے, ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک طرف رب العالمین ہے تو ایک طرف رحمت للعالمین ہے, ایک طرف محبوب ہے تو ایک طرف حبیب خدا ہے. وہ بڑا عجب منظر ہوگا جب ہمارے نبی عرش پر گئے. کتنی باتیں ہوئی نہیں معلوم بھائی. اللہ اور ہمارے نبی کی کتنی باتیں ہوئی. اللہ نے سائلنٹ رکھا. ہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ اور نبی کے درمیان 80,000 مضمون پر کلام ہوا ہے. کتنے؟ 80. لیکن کتنی باتیں ہوئی قرآن نے اس کو سائلنٹ رکھا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. لیکن ایک بات جو ہوئی ہے جو ہمارے نبی نے خود آ کر بتائی ہے. بتاؤ کون کون سننے کے لیے تیار ہے؟ بس اسی پر بات شروع, اسی پر بات ختم کہ ہمارے نبی کی اللہ کے ساتھ کون کون سی باتیں ہوئی ہے. بس اس پر ہم بات شروع کریں گے. ماں بہنیں بیٹیاں سب توجہ دیں گے, آپ بھی توجہ دیں گے نا انشاءاللہ. اور میں بہت خوش ہوں یہاں کے جوانوں کا, خاص کر کے ہمارا بیٹا وہ یونس. ہاں کہاں گیا؟ ہاں شادی ہوئی نہیں؟ کرنا نہیں ابھی نہیں, کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ قاری احمد علی کا بالکل فین ہو گیا ہے. آپ یہاں بیان میں چلو, یہاں بیان میں چلو. ابھی میں تیسری یا چوتھی مرتبہ اس کے گھر پہ کھانے کو گیا تو میں نے کہا بھائی راندیر میں کہیں چولہا جلتا کہ نہیں جلتا؟ تیرے گھر میں چولہا جلتا. تو کہا آپ کو کہیں جانے بھی نہیں دوں گا. جب تک شادی نہیں ہے وہاں تک قاری احمد علی کے پیچھے پیچھے اقبال بھائی برابر ہے. جس دن شادی ہو جائے گی تو یہ کہاں ہوگا, ہم کہاں ہوں گے. بھائی مت کرنا, بھی 2-4 سال پریکٹس کرتا رہے بھائی. اچھا ہے, اللہ قبول فرما لے بھائی. میرے پیچھے پیچھے چلتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پیارے نبی کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی میں بار بار تھوڑا ہنسا رہا ہوں کیونکہ بہت ہی سینسیٹیو مضمون پہ جا رہا ہوں. آپ لوگ ٹینشن میں ہو تو بند کر دو. یعنی کوئی ٹینشن نہیں نا, یعنی کوئی بیوی کا نہیں بالکل نہیں. نہیں صاحب بول دو نا میرے کو.
نہیں کون بہت زور سے بولتا؟ ہاں بھائی، ایسے تو بہت کم دکھتے جو اتنا زور سے بولے. اصل میں بیوی کا ٹینشن. اقبال بھائی آپ کو کبھی آیا کہ نہیں آیا میرے کو نہیں معلوم ہے، لیکن میرے کو بھی آیا. اور میرے ساتھ یہ جنید گھومتا ہے تو قدم بقدم دیکھتا رہتا ہوں بھائی میں. کیا ہوا معلوم ہے، ایک مرتبہ معلوم نہیں وہ کوئی بیوی ہوگی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کر رہی ہے. بھائی 20-25 سال شادی کو ہو گئے، کافی لمبا عرصہ گزر گیا. دعا کرو اللہ سب کے لمبے لمبے عرصے گزارے ماشاء اللہ. لیکن وہ بیوی نے اب ہسبینڈ چاہتا ہے بھائی 20-25 سال ہو گئے، تھوڑا کبھی اکیلا ریلیکس تو ہو جاؤ میں. ہاں اس لیے روز گھر میں جا میرے روز دکھ کے روزڑے سننے کے. تو ایک دن اچانک کیا ہوا معلوم نہیں، وہ بیوی کیا بولتی معلوم، میرے کو ماں کے گھر جانا ہے. تو ابھی ہسبینڈ ایسا تو نہیں بول سکتا نا، جا ہے نا اندر والے نا تو چلی جائے گی تو میں کیا کروں گا، دل میں سوچتا جا، لیکن سامنے میں تو چلی جائے گی میں کھانا کیسا کھاؤں گا میں. تو کہتی نا میری ماں کا بھی تو حق ہوتا ہے نا. دل میں ہاں ہاں تیری ماں کا حق ہوتا ہے. کتنے دن کے لیے جا رہی؟ کہا 1 مہینہ. کہا 1 مہینہ. دل میں اتنا خوش ہوا، 1 مہینے کے سارے پروگرام بنا لو بھائی. اپنے سارے دوستوں کو کہہ دو اب تو توے پر آملیٹ بھی ہوگا، اب تو توے پر بھرجی بھی چلے گی، اب یہ تو توے پر ہاف فرائی بھی چلے گا اور توے پر بریانی بھی چلے گی. کیوں؟ اس سے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. جیسے اس کو پوچھنے والا 12-20 کو کیوں آیا، اب تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. کیا تو بہت خوش ہو گیا، بیوی کو چھوڑ دیا. بیوی گئی ماں کے گھر. کتنے دن کے لیے؟ 15 دن میں فون آیا، ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آ رہی ہوں. اس کے تو سارے پروگرام برباد ہو رہے ہیں. کہا کیوں آ کیوں نہیں ہے؟ نا آئی لو یو، میرے کو تیرے بغیر بالکل نہیں چلتا. اب یہ جواب بھی کیا دے؟ کہا آ رہی ہے. کہا ٹکٹ بھی بک ہو گئی، سورت ریلوے اسٹیشن پر آ جانا، صبح 11 بجے میری گاڑی آئے گی اور یہ میرا بوگی نمبر ہے، یہ میری سیٹ نمبر ہے اور ماشاءاللہ میں آ رہی ہوں. پٹ کر کے فون رکھ دیا. لیکن جانا تو پڑے گا اس پلیٹ فارم پہ کہ نہیں جائیں گے؟ عجیب ہے، سب بولتے جائیں گے. گیا بیچارہ پلیٹ فارم پر گیا، وہ برابر ٹرین بھی ٹائم پر آ گئی، 11 بجے وہ ٹرین ٹائم پر آ گئی. اب اس کا تو خوش ہوگا کہ موڈ اڑا ہوا ہوگا، اڑا ہوا ہوگا بھائی. اس کے 30 دن کا پروگرام تو 15 دن کے برباد ہو گئے. تو موڈ اڑا ہوا، چہرہ بگاڑا ہوا، بالکل ایسا چہرہ جیسے چوسا ہوا آم، ایسا چہرہ لے کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا. اتنے میں تو ٹرین آئی بھائی، ٹرین آئی. اب وہ جیسے وہ بیوی تھی نا، وہ وہیں سے کھڑے ہو کے بولتی میں آ گئی. لو میرا سامان پکڑو. اس نے سامان پکڑ کے یوں زمین پر پلیٹ فارم پہ پٹک دیا. وہ آئی اور کہنے لگی میرے امی ابا نے تم کو بہت سلام کہا. ہاں بڈھا بڈھی کو میرا بھی سلام بول دینا. اور پھر آ گئی تو بولتی آپ اپنے کیسے دن گزارے؟ بہت اچھے. چل سامان اٹھا، چل بہت اچھے دن گزارے. پھر تو وہ سوچی کہ یہ اتنا روٹھا ہوا کائے کو ہے. اچانک بیوی کی نظر پڑی نا، ایک اور ہسبینڈ اور وائف پلیٹ فارم پہ، ہمارے سورت کے پلیٹ فارم پہ اتنا اچھی باتیں کرے، اتنے خوشی باتیں کرے. تو یہ بیوی کا دماغ گیا تھا، تم دیکھو کیسا منہ لے کے آئے ہو، چوسے ہوئے آم کی طرح آ گئے ہو. وہ دیکھو میاں بیوی کو دیکھو کتنا ہنستے. کہا پگلی چھوڑنے آیا ہے. سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے تو کل ہنس لینا بھائی. آپ لوگ کوئی آج بیوی کو تو لے کر نہیں آیا. چلو خیر واقعے پر آ جاؤں. پھر ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی کہاں پر پہنچے. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ کہاں پر پہنچے؟ آواز سے بولو. کہاں پر پہنچے؟ اس جگہ پر پہنچے. یوں بولو اس عرش پر پہنچے، اس کرسی کے پاس پہنچے جہاں پہلے کوئی گیا اور بعد میں بھی کوئی جائے گا. حضرت جبرائیل بھی نہیں گئے. حضرت جبرائیل لینے آئے تھے، بولو سبحان اللہ. لیکن جب اللہ کے پاس جانا تو ہمارے نبی نے کہا چلو نا، چلو جبرائیل چلو. جبرائیل نے کہا نہیں. کہا کیوں نہیں چلو گے؟ ارے تم مجھے لینے آئے تھے، 8 جنتوں میں تم میرے ساتھ میں تھے، 7 آسمانوں میں میرے ساتھ میں تھے. ارے ہم دنیا میں کہاں کہاں گھومے، تم میرے ساتھ میں تھے. ابھی اللہ کے پاس جانا تم کیوں نہیں آتے؟ حضرت جبرائیل نے کہا نہیں میرے نبی نہیں، یہاں اللہ کا نور ہے، اللہ کی تجلی ہے، اللہ کی روشنی ہے، یہاں تجلی ہے. اللہ کی قسم یہ وہ جگہ ہے جو محمد کی جگہ ہے. ان سے پہلے کوئی آیا نہیں، بولو ان کے بعد کوئی آئے گا نہیں. اور جبرائیل نے کہا مجھے مت کہوانے، اگر میں نے ایک پر بھی رکھا خدا کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. بولو حضرت جبرائیل بھی گئے وہ جگہ پر؟ نہیں گئے نا. یہ ہمارے یہ جو مدرسے نا، بڑے بڑے مدرسے، اس میں فارسی پڑھائی جاتی ہے. فارسی سمجھتے ہو آپ لوگ؟ پرشین بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ہم نے بھی پڑھا، 2 سال تک پڑھا، فارسی پڑھا. ہاں اس میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں لکھا ہے. شیخ سعدی
رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں لکھا کہ حضرت جبرائیل اور ہمارے نبی ساتھ زمین میں ساتھ میں. ارے میرے دوستوں، زمین کے ہر سفر میں جبرائیل اور ہمارے نبی، 7 آسمانوں میں جبرائیل اور ہمارے نبی، 8 جنتوں میں جبرائیل اور ہمارے نبی، سدرۃ المنتہا میں جبرائیل اور ہمارے نبی، جنت الماوا میں ہمارے نبی اور حضرت جبرائیل. لیکن جب عرش کی طرف جانا ہے تو حضرت جبرائیل نے کہا میں آنے والا. تو ہمارے نبی نے کیا پوچھا اس کو فارسی میں، فارسی سنو گے انشاءاللہ. کہا ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ چودر دوستی مخلصم یافتی اینانم ز صحبت چراطافتی. یہ قرآن نہیں، کیا ہے؟ فارسی. یعنی ہمارے نبی کیا کہہ رہے؟ چودر دوستی مخلصم یافتی اینانم ز صحبت چراطافتی. ہمارے نبی کہتے ہیں جبرائیل اب تک میرا ساتھ دیا، یہاں آ کے میرا ساتھ دینے کو منع کیوں کر رہے ہو؟ میں یہاں سے آگے بڑھنے کو منع. تو حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ گر یک سر موئے برتر پرم. سبحان اللہ بولو. گر یک سر موئے برتر پرم فروغے تجلی بسو زد پرم. حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی مجھے معاف کر دو، اللہ کی تجلیوں کے جمع سامنے نظر آ رہے ہیں، اگر ایک پر بھی میں نے آگے بڑھایا خدا کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. خیر ہمارے نبی اکیلے گئے. بولو کہاں پر گئے؟ اب میں آ رہا ہوں اصل بیان کی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. ہمارے نبی جب عرش پر گئے، ہمارے نبی نے اللہ کو 5 سوالات پوچھے. آج کا ہمارا بیان یہی 5 سوالات کو سننا، جواب سمجھنا اور نصیحت لے کے یہاں سے چلو. کون کون تیار ہے؟ ہمارے نبی عرش پر کس سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں سوال پوچھوں؟ اللہ نے بہت پیار سے کہا میرے نبی مہمان بن کر آئے ہو، تم پوچھتے جاؤ گے پیدا کرنے والا جواب دیتا چلا جائے گا. بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. ہمارے نبی نے پہلا سوال، بھائی سب انگلی پر گنتے جانا. کوشچن نمبر 1، یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ زمین پر؟ آسمان پر؟ نہیں، نہ یہ زمین پر سوالات ہو رہے، نہ یہ آسمان پر سوالات ہو رہے، نہ یہ جنت میں سوالات ہو رہے ہیں. یہ سوالات ڈائریکٹ عرش پر ہو رہے ہیں. اور کتنے سوالات ہونے والے؟ سب میرا ساتھ دیں گے ایک مرتبہ بھی. کتنے سوالات ہونے والے؟ 5. ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، اتنا پیارا سوال پوچھا، اے اللہ بھائی وہ عرش پر ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی. کہا اللہ تو نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا تھا، حضرت ابراہیم. بولو ساتھ میں. ہمارے نبی پوچھ رہے ہیں اللہ تو نے بہت زمانہ پہلے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا تھا، حضرت ابراہیم کو. اللہ نے کہا بھیجا تھا. ہمارے نبی نے سوال پوچھا اللہ تو نے ان کو کیا انعام دیا تھا؟ اللہ تو نے بھیجا تھا، نبی بنا کر بھیجا تھا. بولو کن کو؟ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو. اللہ تو نے بہت زمانے پہلے نبی بنا کر بھیجا تھا. اللہ تو نے ان کو انعام کیا دیا تھا؟ اللہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، میں نے ابراہیم کو اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام دیا کہ میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا. بتاؤ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم کے لیے وہ نمرود نے آگ لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ ارے بولو نا، لگائی تھی نا. کتنے دن لگائی؟ 6 مہینے تک آگ لگاتا گیا. کہاں سے کہاں آگ پہنچ گئی. اور جب وقت آیا حضرت ابراہیم کو ڈالنے کا، حضرت ابراہیم کو اندر جانے کا وقت آیا، حضرت ابراہیم نے رو کر کہا تھا اللہ اس نے بہت بڑی آگ لگائی، اللہ مجھے بچا لے. اللہ نے کہا بچانا نہیں ہے، اندر جانا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرے کو بچاؤ گے نہیں؟ میں تو آپ کا نبی ہوں. کہا نہیں، جانا ہے اور جا کر دکھانا ہے کہ بنانے والے نے آگ بنائی ہے، جلانے والے نے آگ جلائی ہے، مگر آگ کے پیدا کرنے والے نے اس کو باغ بنایا ہے. حضرت ابراہیم 40 دن آگ میں تھے. کتنے دن؟ 40 ڈیز آگ میں تھے. جب آگ بالکل نیچے ہو گئی نا تو حضرت ابراہیم باہر نکلے. ارے بھائی آگ میں جلا ہوئے کہ کالا کالا ہوتا. حضرت ابراہیم جب باہر نکلے پہلے بھی خوبصورت تھے، آگ سے نکلے تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے. اور سب نے کانگریچولیشن، سب نے کہا مبارکبادی، اب آگ سے نکل گئے. حضرت ابراہیم رونے لگے، دعا کرو واپس جانا ہے. کس میں جانا ہے؟ کہا کیوں؟ صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، اللہ خود مجھے پوچھتا تھا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اب تو اللہ نہیں پوچھے گا، میں تو آگ کے باہر آ گیا. بتاؤ نا، اللہ نے حضرت ابراہیم، ہمارے نبی نے پوچھا عرش میں اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا، بولو ساتھ میں بولو، اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو، قرآن کریم میں 17واں پارہ، قلنا یا نار قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم.
ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ابراہیم آگ میں چلا جا، اس لیے کہ آگ کے جلانے والے نے آگ جلائی ہے، مگر آگ کے پیدا کرنے والے نے اسے باغ بنایا ہے۔ تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو، ایک سوال کمپلیٹ۔ سوال نمبر، ہمارے نبی نے پھر پوچھا اللہ دوسرا سوال پوچھو؟ اللہ نے کہا اللہ تو نے کون نبی کو دنیا میں بھیجا تھا؟ آسمان سے کتاب بھی دی تھی تورات، اور وہ نبی کا نام تھا بولو حضرت موسیٰ، بولو حضرت۔ ہمارے نبی نے وہی سوال دوہرایا، اللہ تو نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا، نام تھا حضرت موسیٰ، اللہ تو نے آسمان سے ان کو کتاب دی تھی تورات، اللہ تو نے ان کو بڑا انعام کیا دیا؟ اللہ نے کتنے پیار سے کہا ہوگا میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، میں نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا کہ میں نے سمندر کو ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ بتاؤ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر راستہ بنا کہ نہیں بنا؟ بولو جلدی جلدی بولو نا، میں آپ کو شارٹ میں بتاؤ بنا کہ نہیں بنا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ تو 70,000 کو لے کر چلے، کتنے کو لے کر؟ جن کو کہتے بنو اسرائیل، بھائی 70,000 جو جماعت کو لے کر چلے ان کو کیا کہتے؟ بنو، حضرت موسیٰ کو لے کر چلے، اور سب بنو اسرائیل نے کہا بھی کہ ہم کو کہاں لے کے چلتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے، چلو تم کو فرعون بھی نہیں مارے گا، فرعون کی پولیس بھی نہیں مارے گی، فرعون کا کوئی آدمی بھی تمہیں نہیں مارے گا، فرعون کا کوئی واچ مین بھی تم کو نہیں ملے گا، فرعون کا کوئی درباری بھی تم کو کہیں نہیں ملے گا، اس سے کہ اللہ کے حکم سے چلنا۔ حضرت موسیٰ کتنے کو لے کر چل رہے؟ 70,000، ان کے ساتھ کپڑے بھی ہے، بستر بھی ہے، اور ان کے بچے بھی ہے، اور ان کی بیوی بھی ہے، ان کے گھر والے سب کو لے کر چل رہے۔ ایک موڑ آیا یہاں حضرت موسیٰ رک گئے، کہاں جانے کا؟ اللہ نے مجھے کہا تو تھا کہ جانے کا، لیکن یہاں رائٹ میں جانے کا کہ لیفٹ میں جانے کا؟ حضرت موسیٰ کو سمجھ میں بولو، یہ اللہ ہی کی طرف، کس کی طرف سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو چلو یہ راستے پہ چلو۔ اب وہ 70,000 پیچھے پیچھے چلے، بولو حضرت موسیٰ آگے آگے، 70,000 سامنے سمندر آ گیا، دریا آ گیا، ارے بولو سامنے۔ تو 70,000 نے کہا کہاں جانے کا؟ دریا میں چھلانگ لگاوے، کودے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، مسٹیک ہو گئی، راستہ تھوڑا بھٹک دے۔ تو کہا آپ کیا کرے؟ کہا واپس چلو، واپس چلے۔ کہا چلو، ابھی تھوڑا چلے ہوں گے کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، یعنی اب پیچھے جائے تو بھی موت، آگے جائے تو بھی، بولو نا آگے کیا ہے؟ سمندر، پیچھے فرعون کا، ارے پیچھے جائے تو بھی موت ہے، آگے جائے تو بھی، بولو نا دونوں جگہ موت ہے کہ نہیں ہے؟ جسے آگے جائیں گے تو سمندر میں ڈوب جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر تو بوٹی بوٹی کر دے گا کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگ چلے کیسے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں بات تو برابر ہے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ حضرت موسیٰ رو کر کہنے لگے اللہ کیا کرے؟ اللہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس لکڑی ہے۔ ارے بولو حضرت موسیٰ کے پاس کیا تھی؟ ابھی ہمارے یہ جنید بھائی ترکی جا کر ہے نا، استنبول جا کر ہے، تو میں ابھی بیٹھے بیٹھے یہی پوچھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کی لکڑی تم نے دیکھی؟ تو کہا میں نے دیکھی۔ میں نے کہا میرے کو سائز تو بتا دو کتنی تھی، اس لیے کہ ہم بیان میں بولتے کم سے کم ہم کو پتا تو چلے کتنی سائز کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنی لمبی لکڑی تھی۔ تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکڑی تھی۔ اللہ نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اللہ لکڑی ہے۔ اللہ نے کہا مارو سمندر پہ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ سمندر پہ ماروں گا تو ڈھپ آواز آئے گی، بھائی سمندر پہ لکڑی مارو تو ڈھپ آواز آئے گی اور پانی اڑے گا۔ اللہ نے فرمایا لکڑی کو مت دیکھو، اپنے ہاتھ کو مت دیکھو، جو حکم دیتا ہے اس کے حکم کو دیکھو، تم لکڑی مارو میں راستہ بناتا چلا جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ بھی قرآن میں لکھا، بولو کہاں پہ لکھا؟ قرآن میں یہ واقعہ لکھا، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ سمندر پہ لکڑی مارو، لکڑی مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں 12 راستے بنانا۔ میں یہیں پر رک جاتا ہوں تو ہمارے نبی نے کتنے سوال اب تک کر لیے؟ اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا دیا؟ کہا میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ کہا موسیٰ کو کیا دیا؟ تو کہا میں نے ان کے لیے سمندر میں۔ ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا، اللہ ایک اور نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا تھا، ایک اور نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا تھا جن کو تو نے آسمان سے کتاب بھی دی تھی جس کا نام ہے زبور، بولو کیا نام ہے؟ تو کون سے نبی ہو گئے؟ حضرت داؤد، بولو کون ہو گئے؟ حضرت۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ تو نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا حضرت داؤد کو، ان کو زبور بھی دیا، اللہ تو نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے کہا میں نے کیا انعام دیا میرے مصطفیٰ؟ میں نے یہ انعام دیا وہ زبور جب پڑھتے تھے اڑنے والا پرندہ بھی رک جایا کرتا تھا۔
بولو سبحان اللہ بولو. حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے تو اوپر پرندہ رک جاتا تھا, بہنے والا پانی تھم جاتا تھا, اور حضرت داؤد پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی. اللہ نے کہا ایک کمال تو میں نے داؤد کو یہ دیا, اور دوسرا یہ دیا بھاری بھرکم لوہا آتا تھا, حضرت داؤد کے ہاتھ میں آتا تھا, اللہ کہتے میں اس کو موم بنا دیتا تھا. بھائی آپ نے لوہا دیکھا ہوگا نا, ہمارے یہاں کی ٹرینوں میں کنٹینر میں بڑے بڑے لوہے آتے, بڑے بڑے لوہے کی سیلیں آتی ہے, لیکن حضرت داؤد کے ہاتھ میں آئے یوں حضرت داؤد یوں کرتے تھے تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. اللہ نے کہا میں نے لوہے کو تمہارے ہاتھ میں موم بنا دیا ہے. تو سمجھ میں آیا حضرت داؤد کا انعام سمجھ میں آیا. 22ویں پارے میں لکھا, یہ پورا انعام کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 22ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے داؤد میں نے تمہیں کمال دے دیا, تم آسمانی کتاب زبور پڑھتے جاؤ گے, اڑنے والا پرندہ بھی رک جائے گا, بہنے والا پانی بھی تھم جائے گا. ارے اللہ نے فرمایا پہاڑ بھی گنگنانے لگیں گے, اور اے داؤد بھاری بھاری لوہا تیرے ہاتھ میں آئے گا, دنیا کی نظر میں لوہا ہوگا, تیرے ہاتھ میں اسے موم بنا دوں گا. کتنے سوالات ہو گئے؟ 3. حضرت ابراہیم کو کیا دیا؟ آپ کو. حضرت موسیٰ کو اللہ تو نے کیا انعام دیا سمندر میں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تو نے کیا انعام دیا؟ لوہے کو موم بنا دیا. بولو لوہے کو. اب جو سوال پوچھا نا ہمارے نبی نے, کہا اللہ ایک اور نبی آئے, اللہ تو نے تو ان کو بہت کچھ دیا, بہت کچھ دیا. اللہ نے کہا اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ نے کہا میرے محبوب نام تو بتاؤ. کہا حضرت سلیمان. اللہ تو نے کیا ہو بھائی, حضرت سلیمان کی جو حکومت تھی ہم لوگ سوچ سکتے؟ یعنی بولو نا حضرت سلیمان کی حکومت. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بولنا ساتھ میں بولا ان کی حکومت انسانوں پر. بولو کس پر؟ انسانوں پر اور جناتوں پر, درندوں پر, پرندوں پر, چرندوں پر, سمندر کے بہنے والے مچھلیوں پر, ارے کیڑے مکوڑوں پر. حضرت سلیمان کی ایسی حکومت تھی, اللہ نے کہا تجھے بہت بڑی حکومت دی ہے. حضرت سلیمان تو ہوا پہ بھی حکومت کرتے تھے. حضرت سلیمان کے پاس کار تھی, کار سمجھ گیا؟ ہاں آج کل کوئی مرسیڈیز لے کے جاتا ہے, او مرسیڈیز, اور کوئی اگر اور اس کو اوورٹیک ہو بی ایم ہوتا بھی نہیں ہوتا. حضرت سلیمان کے سامنے مرسیڈیز کچرے کا ٹکڑا ہے, کوڑا کرکٹ ہے. حضرت سلیمان کی جو گاڑی بتائی نا, جو تخت بتایا نا, جو ہوا کے دوش پہ چلتا تھا, اس میں 1000 کمرے تھے. کتنے کمرے تھے؟ اور سب شیشے کے بنے ہوئے, کانچ کے بنے ہوئے کمرے تھے. اور حضرت سلیمان ایسا بیٹھتے تھے, جب بیٹھتے تھے کہ فوراً ایک فرشتہ آتا تھا, بتاؤ نا کہاں جانا, اللہ کے حکم سے کہاں جانا. حضرت سلیمان مشرق میں ہوتے, کہتے مغرب میں جانا ہے. بھائی ایسٹ میں ہوتے, ویسٹ میں جانا ہے. ساؤتھ میں ہوتے, نارتھ میں جانا ہے. مشرق میں ہوتے, مغرب میں جانا. تو فرشتہ کیا کہتا, آرام کرو نا, آرام کرو نا, آنکھیں بند کر دو, سو جاؤ, آرام کرو. وہ حضرت سلیمان سوتے تھے, پلک جھپکنے کے برابر تھوڑی دیر میں فرشتہ آتا تھا کہ حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ کہا ہم مشرق سے مغرب آ چکے ہیں. بولو سبحان اللہ. تو کس لیے حکومت کرتے تھے حضرت سلیمان؟ انسان, جنات, چرندے, درندے, پرندے اور سمندر کی مچھلیاں. اور حضرت سلیمان کی حکومت کیڑے مکوڑوں پر. حضرت سلیمان, ہاں حضرت سلیمان کے دربار میں حاضری لگتی تھی نا, تو پہلے انسان بیٹھتے تھے, اس کے پیچھے اپنے کو تو بہت تعلق ہے جنات سے. ہاں صحیح میں اقبال بھائی, میں جب یہاں پہ آیا نا, گجرات میں آیا, میں تو بمبئی میں پیدا ہوا. ہاں میں تو جب گجرات میں آیا نا تو میرے کو کسی نے کہا کہ تم کو ماما کو پہچانتے ہو؟ ماما کوئی ماموں بھی بولتا ہے تو پکا بھانجا ہوگا. اے جنات یہاں ہے, راندر میں ہے. ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں ہے کہ نہیں, ہو سکتا پیچھے بیٹھا بھی, بیان کے بیچ میں سے اٹھنا مت, پکڑ وکڑ لے گا تو میں ذمہ دار نہیں. بھائی جنات تو ہے نا, ہے. ابھی ہمارے مولانا یوسف صاحب نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی سورہ رحمان کی, یا معشر الجن والانس, اللہ جناتوں کو بھی پکارتا ہے, انسانوں کو بھی پکارتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤ, اللہ نے پہلا درجہ انسان کو دیا, دوسرا درجہ اللہ نے فرشتوں کو دیا, اور تیسرا درجہ کم بخت نمبر 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے. میں نے آپ کو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے, ایک جوان تھا, اس کو سگریٹ پینے کا تھا. راندر میں تو نہیں پیتے نا بھائی, کیسا پیتے بھائی.
افطاری میں ہمارے ساتھ میں دعا پڑھیں گے؟ بھائی بازو میں بیٹا افطاری میں ہمارے ساتھ دعا پڑھیں گے، میں کھجور لوں گا اور میں کہوں گا گیا کہاں تھوکنے کے لیے گیا. ایک کوئی جوان تھا بیچارے، اس کو سگریٹ پینے کا تھا، وہ یہاں آ گیا، یہ محلے میں آ گیا اور قاری احمد علی کا بیان، یہاں تو سگریٹ نہیں پی سکتا. پیچھے گیا تو نہیں وہ مولانا بیٹھے، ادھر گیا تو وہ مولانا، ارے پیے تو کہاں پیے. اور جب سگریٹ کی تڑپ لگتی ہے نا تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ سوچا میں کہاں پیوں، چلا گیا قبرستان. کہ قبرستان میں تو کوئی ملے گا نہیں، رات کے 11-12 بجے کا. اب گیا کونے میں، قبرستان کے کونے میں گیا، لائٹر وائٹر سے ٹھار کر کے دے اپنی سگریٹ، ایک دم مارا، دوسرا دم مارا. وہاں پیچھے تھا ماموں. کون؟ ہاں آپ کا ماموں، میرا نہیں، ہمارا کوئی ریلیشن نہیں بھائی ان کے ساتھ. تو پیچھے تھا. وہ جنات تو دکھتی بات ہے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اور لمبی لمبی ٹانگیں، لمبا لمبا ہاتھ. اب اس نے یوں کر کے سگریٹ تو پی رہا تھا، یوں دیکھا، سمجھ گیا کون ہے، سمجھ گیا ماموں ہے. تو اس نے جلدی سے سگریٹ پھینکا، بھائی ڈر گیا، سگریٹ پھینکا اور اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا. تو وہ جنات ہے نا، جنات، وہ پوچھتا ہے کیا کر رہا ہے. اب اس کی آواز بھی کتنی بھاری بھرکم ہوگی، کیا کر رہا. تو اس نے کیا کیا سوچا کہ ایسا تھوڑی بولوں گا کہ سگریٹ پینے قبرستان آیا. تو جلدی سے ایک چھوٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. تو وہ جنات بولا کیا کر رہا ہے، فاتحہ پڑھاؤ، فاتحہ پڑھا. تو جنات نے کہا ہاں کس میں فاتحہ پڑھ رہا ہے، کس نے فاتحہ؟ میرا ابا مر گئے، اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے غصے میں کہا ہے وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. کہا تیرے کو نہیں معلوم، میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. یہ ہم لوگ جناتوں سے ڈرتے ہیں بھائی، صحیح میں. یہاں ناندے میں یوں چلے گا، یوں ہاتھ اوپر کر کے، گلے میں چین، اور یوں بائک پہ بیٹھے گا نا، یہ تو کوئی، اور گلے میں چین ہوگی، اور یہ، اور کسی کیا ہے بھائی، ٹپکا دوں گا. زبان تو دیکھو اس کی، مار نہیں ڈالوں گا، ٹپکا دوں گا. ہاں کسی کو بولو رات کو 2 بجے قبرستان جا، نہیں. تو ایک والے کو ڈراتا ہے اور 3 والے سے ڈرتا ہے. خیر حضرت سلیمان تھے، بولو کس پہ حکومت کرتے تھے، جلدی جلدی بولو نا، کس پہ حکومت کرتے تھے؟ انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، چلو سب پہ حکومت کرتے تھے. میں نے آخر میں آپ کو کہا کس پر حکومت کرتے تھے؟ ہوا پر. اللہ نے فرمایا 23واں پارہ، اللہ نے فرمایا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر سلیمان کی شان کو دیکھ لو، ہوا پر حکومت کرتے ہیں، اپنے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، مشرق میں ہوتے ہیں، فلک جھپکنے کے برابر ہوا ان کو مغرب میں لے کر چلی جاتی ہے. تو حضرت سلیمان، تو ہمارے نبی نے کون سا سوال چل رہا تھا؟ 4تھا سوال پوچھا کہ اللہ تو نے حضرت سلیمان کو کیا انعام دیا؟ تو اللہ نے کہہ دیا میں نے تو سلیمان کو حکومت دی، نبوت بھی دی، بولو نبوت بھی دی، حکومت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور ہوا پر بھی حکومت دی. کتنے سوالات ہو گئے؟ میں نے ابھی ذرا زور سے بولیں گے تو اچھا لگے. کتنے سوال؟ میرا ساتھ دینا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عرش پر، زمین پر نہیں، آسمانوں پر نہیں، جنتوں میں نہیں، سدرا میں نہیں، ہمارے نبی نے ڈائریکٹ عرش پر اللہ کے سامنے 5 سوالات رکھے، جس میں سب سے پہلا سوال تھا اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2 اللہ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. نمبر 3 اللہ تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے لوہے کو محمد بنا دیا. ہمارے نبی نے 4تھا سوال پوچھا اللہ تو نے حضرت سلیمان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا، نبی بھی بنا دیا، حکومت عطا فرما دی، وہ انسانوں، جناتوں، چرندے، درندے، پرندے پر حکومت کرے. ارے وقت آئے تو میرا سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرے. کتنے سوالات ہو گئے؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ ایک اور سوال پوچھو. اللہ نے کہا پوچھو نا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پہلے سوال میں تو نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، وہ زمین پر تھے اس وقت حضرت ابراہیم اللہ تو نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، تو ہمارے حضرت موسیٰ نبی کہاں تھے؟ اللہ تو نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا، حضرت داؤد کہاں تھے؟ زمین پر تھے. اللہ تو نے حضرت سلیمان کو بھلے بہت بڑی حکومت دی لیکن وہ کہاں تھے؟ ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا اللہ مجھے کیا دینے والا؟
اللہ مجھے کیا دینے والا، اور میں زمین پر نہیں ہوں، اللہ میں اس وقت زمینوں پر، اللہ نے آسمانوں پر، اللہ نے جنتوں میں، اللہ نے عرش میں آیا ہو، اور اللہ تیرا مہمان بن کے آیا، اللہ تو نے بلایا ہے۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی خود گئے کہ اللہ نے بلایا؟ اسی لیے تو آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی زمین کا سفر کیے، آسمان کا سفر کیے، اللہ سے بات چیت ہوئی، پھر ہمارے نبی واپس آئے۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی فرماتے میرے جانے کا وقت بھی وہی تھا، آنے کا وقت بھی وہی تھا۔ تو جانے کا وقت بھی وہی، آنے کا وقت بھی وہی۔ ارے ابھی ہم یونس کے گھر پہ بیٹھے تھے، بیٹے یونس کے گھر پہ بیٹھے تھے تو 10 بجے، پھر 10:15 بجے، یہاں پر آئے تو 10:30 بج گئے۔ ارے یہاں سے یہاں تک ہم آئے تو وقت آگے بڑھ گیا، اور ہمارے نبی نے زمینوں کا سفر کیا، آسمانوں کا سفر کیا، سدرا کا سفر کیا، جنتوں کا سفر کیا، عرش کا سفر کیا، کرسی کا سفر کیا، اللہ سے باتیں ہوئی، واپس آ گئے۔ جانے کا وقت بھی وہی، آنے کا وقت بھی وہی۔ ہاں علماء نے لکھا جانے کا وقت بھی وہی، بولو آنے کا وقت بھی وہی۔ اللہ نے پورا نظام روک کے رکھا تھا، چاند رک گیا، سورج رک گیا، ستارے رک گئے، رات رک گیا، دن رک گیا، اللہ نے سب کو روکا، اور اللہ نے کہا دن رات ستارے چاند سورج آج کوئی کام نہیں کریں گے، آج رات صرف میرے محبوب کا دیدار کرتے رہو گے۔ وہی گھڑی گئے اور وہی گھڑی آئے، یہ کرنے والا کون؟ اسی لیے قرآن کی فصاحت اور بلاغت تو دیکھو، جو لوگ عربی جانتے ہیں، قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا، عربی گرامر، اسرا، اسرا کے معنی اللہ کہتا میں نے بلایا۔ اگر قرآن میں ہوتا سبحان الذی سرا تو مطلب ہوتا کہ ہمارے نبی گئے، سرا نہیں کہا، اسرا کا، کہ میرے نبی تم نہیں آئے ہو، رب العالمین نے تمہیں مہمان بنا کر بلایا ہے۔ چلو ہمارے نبی نے اب سوال پوچھ لیا، اللہ مجھے کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم کو تو نے دیا اللہ، حضرت موسیٰ، بولو حضرت داؤد، حضرت ہمارے نبی نے فرمایا فماذا جعلت لی یا رب، اللہ تو مجھے کیا دے گا؟ اللہ تو نے سب کو دیا، سب نبیوں کو دیا، سب زمین پر تھے تو نے دیا، میں تو مہمان بن کر اللہ تیرے عرش پر آیا ہوں، تیرے سامنے ہو، اللہ مجھے کیا دے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک، اللہ نے کہا میرے نبی عرش پر بلایا تو سمجھنا چاہیے سارے نبیوں کے پاس جو ہوگا وہ ایک طرف ہوگا، تیرے پاس جو ہوگا وہ سب سے اونچا انعام ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک، اللہ نے کہا ہاں، کسی کے لیے باغ کو، کسی کے لیے آگ کو باغ بنا دیا، کسی کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، کسی کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، کسی کو ہوا پر حکومت دے دی۔ اللہ نے کہا تو سارے نبیوں کا امام ہے، تجھے سب سے بڑا انعام دینے والا۔ جب اللہ نے کہہ دیا سب سے بڑا انعام دینے والا تو ہمارے نبی عرش پر، اللہ بتا دینا، اللہ بھائی انعام ملنے والا تو آدمی کو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ بتا دینا کیا دینے والا۔ کون کون میرا ساتھ دے گا رامدیر والوں، بولو ذرا، کیونکہ اب ہمارے نبی کو انعام مل رہا ہے، اور یہی معراج مہینے میں اور رات میں، اور وہ بھی عرش پہ اللہ انعام دے رہا۔ ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں میرے پیارے نبی، میں نے تمہیں عرش پر بلایا، میں نے تمہیں میرے قریب کر دیا، کوئی میرے اتنا قریب نہ ہوا جتنا محمد تم میرے قریب ہو گئے، اور تم مجھے پوچھتے ہو میں کیا انعام دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، سبحان اللہ بول دو۔ ہم کو عربی نہیں آتی ورنہ مجمع دھوم مچا دیا بھائی، لیکن ہم کو عربی آتی نہیں، لیکن اللہ نے جو جواب دیا ہے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، سب میرے ساتھ میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اب میں تجھے انعام دینے والا، شروع کیا انعام، کیا انعام دینے والا؟ جہاں جہاں، اللہ فرما رہے، بولو میرے ساتھ میں بولو، اللہ فرماتے جہاں جہاں، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، بولو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی انعام دینے والا جہاں جہاں، اللہ کہتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔
اتنی بڑی دولت اللہ نے کہا میرے نبی اتنی بڑی دولت ہے جہاں جہاں میرا نام ہوگا میں تو پروردگار خالق کائنات میں رب العالمین، لیکن جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ، ابھی پوری بات نہیں ہوئی، بولو پوری بات کر لوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ بول دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا تیرا بھی نام لیا جائے گا، جو تیرا ہوگا جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں۔ بس میرے دوستوں اسی پر بیان ختم کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، فیصلہ تو آپ کے سامنے آ گیا۔ ہاں جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، اور بتاؤ اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ آپ جاؤ جہاں بھی جاؤ اللہ کا نام ہوگا، نہیں بولو نا اللہ کا نام ہوگا۔ آپ بولو گے محمد بولو گے انشاءاللہ؟ نہیں سب بولیں گے تو میں بات کروں، بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا۔ عرش کے پائے پر، عرش کے پائے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، جنت کی دیواروں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، جنت کے درختوں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، ارے فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، حور کے گلے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام۔ ارے میرے پیاروں ہمارے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ بولے نا، ہمارے کلمے میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، ہماری اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان پوری ہو گئی، کیا کہنا پڑے گا بولو نا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے ہمارے کلمے میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، اقامت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، میرے راندر والوں ہماری نماز میں اللہ کا نام تو محمد کا نام۔ ہاں نماز شروع کرو، بولو اللہ اکبر، اس کے نام سے شروع ہوئی، ختم کرو نماز ختم ہوتی ہے التحیات پر، التحیات پر نماز ختم ہوتی ہے تو التحیات میں آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ بھی کہتا ہے وہ نماز قبول کروں گا، شروع کر لے میرے نام پر، ختم کر لے میرے محمد کے نام پر۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا، کلمے میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، اقامت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، نماز میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، قرآن میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، زبور میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، تورات میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، انجیل میں اللہ کا نام تو محمد کا نام۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ہم مسجدوں میں بھی جاتے ہیں نا تو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جہاں جہاں میرا نام ہوگا تیرا بھی نام ہوگا، جو تیرا ہوگا، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، اور میرے ساتھ میں بولو جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں۔ بتاؤ کون کون محمد کے، ذرا ہاتھ اوپر کر لو تو میرے کو بھی یہاں سے چھٹی مل جائے، اس لیے 5 سوالات ہو گئے بھائی، سب ساتھ میں بول دو نا، مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ جو محمد کا ہوگا اللہ کا ہوگا، محمد کا نہیں۔ کون کون محمد کے ہیں؟ سب لوگ بھائی سب محمد کے ہیں۔ داڑھی میں نے پورا مجمع بولے ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں، آواز سے بولو، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت ابو بکر، عمر، جلدی بولو نا، عثمان، علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین، غوث پاک پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے چہرے پہ داڑھی، اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی،
دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ امیر خسرو، دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ روشن چراغ، میرے دوستوں کلیئر شریف میں آرام کرنے والے حضرت صابر پاک، ہمارے سورت میں آرام کرنے والے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، احمد آباد میں آرام کرنے والے قطب عالم اور شاہ عالم. اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا، اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. جو محمد کا ہوگا میرا ہوگا، محمد کا نہیں میرا نہیں. داڑھی والے اللہ کے ہو گئے، بغیر داڑھی والا ہاں بولو نا، آپ لوگ بولو نا، داڑھی رکھنے کا نہیں رکھنے کا. اور اللہ نے اتنا آسان کر دیا، آٹومیٹک آتی ہے، آٹومیٹک آتی ہے، اس کے لیے کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے. بھائی 13 سال کا ہوا، 14 سال کا ہوا، 15 سال، 16 سال آ گئی، ماشاء اللہ داڑھی آ گئی، آگے کہ نہیں آ گئی. اور اللہ کا بڑا کمال ہے، مردوں کو داڑھی دی، عورتوں کو اندر میں آئیے، عورتوں کو داڑھی کھل کے بولو نا، مردوں کو داڑھی دی، عورتوں کو جس کو دی وہ کون ہے؟ جس کو داڑھی نہیں وہ کون ہے؟ نبی کی شان میں گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا. اے معاف کرنا، یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، حاجی صاحب اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر ہم محمد کے ہوتے، آج ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دو. ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک موبائل، ایک مسواک. مسواک جس کے پاس ہوتا ہے وہ مسواک کرتا ہے، حدیث پاک میں لکھا وہ اللہ سے بات کرتا ہے، بولو سبحان اللہ. اور موبائل اللہ سے بات کرتا ہے. کس سے بات کرتے ہو موبائل پہ؟ موبائل پہ تو حاجی صاحب بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہے. ہاں پہلے تو کیا ہوتا تھا معلوم، ہم لوگ راندیر آتے تھے، سورت آتے، بھائی میرے کو تو رات کو بہت دیر ہوتی ہے، کبھی 2 بجے، کبھی 2:30 بجے، کبھی 3 بجے، کہیں نہ کہیں بیان کر کے آتا. تو میں دیکھتا تھا پہلے سورت کے کسی گلی میں سے گزرو تو اوٹے کے اوپر سارے جوان بیٹھے، راندیر میں آ جاؤ تو یہاں بھی سارے اوٹے پر جوان بیٹھے، لیکن آپس میں باتیں کرتے ہوتے. بولو آپس میں. اب تو باتیں بھی نہیں کرتے، 4 بیٹھے، وہ اپنے موبائل پہ، یہ اپنے موبائل، وہ اپنے موبائل، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا قریب سے کون گزر گیا. اور پھر میں آج راندیر والوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رات کو 2:30 بجے کون سا کاروبار چلتا ہے؟ ہمارا کروڑوں کی رولنگ چلتی ہے، ہماری لاکھوں کی رولنگ چلتی ہے. روز تو روتا ہے کہ پیسہ نہیں پیسہ نہیں پیسہ نہیں، تو رات کو 2:30 بجے موبائل پر کیا کرتا. اور عجیب بات ہے، یہ جتنے جوان راتوں کو بیٹھ کر آرام سے 2 بجے 2:30 بجے ہوٹلوں میں موبائل میں، جس وقت اذان کا وقت ہوتا ہے تو ان کے سونے کا وقت آتا ہے. اللہ کے ولیوں کا جب رونے کا وقت آتا ہے تو ہمارا سونے کا وقت آتا ہے. اسی سے سوچ لو، اگر اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے تو کیا اللہ نے ہم کو شیطان بنایا ہے؟ کیا زندگی کو. اور موبائل پہ کیسا بولوں میں آپ کو، لڑکی کا فوٹو، ننگی لڑکی، آدھا کپڑا پہنی، ناچ رہی، کوئی کلپ بھیجتا ہے، وہ کمینے کو بھی کچھ فرصت نہیں، وہ کلپ بھیجتا، اس کو بھیجے گا نا، دیکھے گا، پھر اپنے دوست کو فون کرے گا، دیکھ 2 منٹ میں کلپ بھیجتا ہوں، طبیعت خوش ہو جائے گی تیری. اس نے یہاں سے کلپ بھیجا اور وہ کارٹون وہاں سے کیا فون کرے گا، کیا ہاٹ بھیجا بھائی تو نے، کیا ہاٹ، سپر بھیجا، سپر. تو اور پھر وہ کیا بولے گا، ارے میرے پاس تو موبائل کا بہت نیٹ ورک بہت لمبا چوڑا ہے، ایک بٹن دبایا میرے گروپ میں 200 آدمی کو چلا گیا. میرے دوستوں 200 آدمی کو تم نے ننگی لڑکی کا فوٹو بھیجا، ننگا ناچتا ہوا فوٹو بھیجا. میں سوال کرتا ہوں، ہماری بہن مر گئی ہے، ہماری بیٹی گھر میں نہیں ہے، ہمارے گھر میں بہو نہیں ہے، ہمارے گھر میں ماں نہیں ہے. تم نے جس کا ننگا فوٹو بھیجا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی تو بہن ہوگی، کسی کی تو بہو ہوگی. اور میں کسی اور طرف نہیں جاتا، ہمارے نبی نے فرمایا، میں اپنوں خیروں کی بات نہیں کرتا، ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ میں جو بولنے جا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے نبی کا فرمان سمجھ میں آیا؟ کیا فرمایا؟ کما تدین تدان، جیسا کرو گے. یہ ہمارے ہندو بھائی کی جو کتاب ہے اس میں سنسکرت زبان میں بھی یہ لکھا ہے. سنسکرت زبان تو نہیں آتی ہوگی نا آپ کو، ہاں یا نا؟ جب عربی نہیں آتی تو سنسکرت کہاں سے آئے گی آپ کو؟
لیکن اس میں لکھا ہے آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبہ آشبہم. یہ سنسکرت زبان کسی زمانے میں ہم نے پڑھا. آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبہ آشبہم، جس کا ترجمہ ہے لوگوں اگر تم نے کسی کو جلایا ہے کل کوئی تمہارے گھر کو بھی جلائے گا. اگر تم نے کسی کے مال پہ حملہ کیا ہے کل کوئی تمہارا بھی مال لوٹے گا. اگر تم نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے جیتے جی کوئی تمہاری عزت پر بھی حملہ کرے گا. اے میرے مسلمان بچوں، اگر ہم کسی ننگی لڑکی کو موبائل پہ لے کے نچاتے ہیں اور اس کی کلپ بھیجتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہماری بہن کو بھی وہاں جانا پڑے، ہماری بیٹی کو جانا پڑے. اس وقت ہم اپنی بہن پہ ناراض مت ہونا، بیٹی پہ ناراض مت ہونا. سوچنا ہمارے نبی سچے تھے، جیسی کرنی تھی ویسی بھرنی پڑی ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا میرے پیارو، جو محمد کا ہوگا، بس یہ میرا سبق ہے، جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا. ٹائم ہے نا ابھی میرے پاس. جو محمد کا ہوگا بولو وہ ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو، آج یہاں ہم جو بیٹھے نا، میں یہاں بیٹھا تھا، ہمارے بیٹے مولانا یوسف بیان کر رہے تھے. اقبال بھائی صحیح بتا رہا ہوں، میں ایک حدیث سوچ رہا تھا اور میرا دل اندر سے بولتا تھا آج اللہ نے ہم سب کی مغفرت کر دی. بولو بولو سبحان اللہ. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ساتھ میں پروف دے رہا ہوں. بولو اللہ نے ہماری مغفرت. کیونکہ مجھے جنید بھائی نے بتایا یہ اشرفیہ مدرسہ، اور میں تو جانتا ہی ہوں بھائی راندر کا جامعہ میں خود حافظ بنا. 10 مہینے تک میں نے جامعہ حسینیہ میں تعلیم حاصل کی. میرے استاد جنہوں نے مجھے حافظ بنا انتقال ہو گیا، حافظ قاسم مرحوم. دعا کرو اللہ کی مغفرت فرمائے. تو یہ تو 2 مدرسوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارا بیٹا یوسف بیان کر رہا تھا، میں بیان سن رہا تھا اور دل میں ایک حدیث میرے کو یاد آئی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہہ دوں اللہ نے ہم سب کی مغفرت کر دی ہے. کیسے کی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے دوستو، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سننا، جہاں بھی کس کا ذکر ہوتا ہے اور رسول کا ذکر ہوتا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بولا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رسول ہے. ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے ڈھونڈتے ایسی مجلس میرے کو مل جائے. باقاعدہ فرشتے گھومتے اور ڈھونڈتے کہ کوئی ایسی مجلس ملے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، رسول کا ذکر ہوتا ہو. بھائی فرشتے بہت جگہ پر جاتے، لیکن کہیں پر پکچر کا ذکر ہوتا، کہیں پہ ٹی وی کا ذکر ہوتا، کہیں پہ موبائل کا ذکر ہوتا، کہیں 4-5 عورتیں بیٹھی ہے تو وہاں پہ معلوم نہیں غیبت ہوتی ہے. فرشتے ڈھونڈتے جہاں فرشتے کو مل گئی، جیسے فرشتوں کو آج یہ جگہ مل گئی کہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اس وقت فرشتے آواز دیتے، اے فرشتوں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا، یہاں رسول کا ذکر ہوتا. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم فرشتے آتے 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 اتنے آتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک بڑھ جاتے ہیں. تو بتاؤ آج بھرے ہوں گے کہ نہیں بھرے ہوں گے؟ ابھی بھائی جو نبی نے کہا وہ فائنل. ہم کو دکھے کہ نہ دکھے وہ الگ بات ہے، ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے بھرے کہ نہیں بھرے؟ اچھا جب ابھی ہم گھر چلے جائیں گے، بھائی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ، بولو گھر چلے جائیں گے تو یہ فرشتے بھی آسمانوں پہ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہاں تھے؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے. بولو اللہ کو وہ عالم بہم، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھے گا کہاں تھے؟ اب سننا سوال اور جواب سننا. اللہ پوچھے گا کہاں تھے؟ وہ فرشتے کہیں گے اللہ اللہ تجھے تو معلوم ہے ہم تو وہ راندیر کی گلی میں تھے، وہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ تیری بڑائی بیان ہو رہی تھی، تیرے نبی کی تعریف ہو رہی تھی. تو اللہ دوسرا سوال پوچھیں گے، وہ جو لوگ اللہ کی بڑائی، جو لوگ میری بڑائی بیان کرتے تھے، جو میرے نبی کا ذکر کرتے تھے، انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ اللہ کا دوسرا سوال، کیا کبھی انہوں نے مجھے؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں 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 آپ کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لے تو کیا کریں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر تجھے دیکھ لے تو اور زیادہ تیری تعریف بیان کریں گے، اور زیادہ تیری بزرگی بیان کریں گے، اور زیادہ پیارے نبی کی تعریف بیان کریں گے. پھر اللہ چوتھا سوال پوچھے فرشتوں تم لوگ وہاں اندھیر میں گئے تھے، نیچے گئے تھے، یہ لوگ چاہتے کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہے؟ وہ سب فرشتے کہیں گے اللہ ہم نے برابر دیکھا ان کو جنت چاہیے. ارے بولو نا ہم کو کیا چاہیے؟ بھئی یہ سارے پاپڑ کیوں بھیج رہے ہیں؟ اللہ یہ ان کو کیا چاہیے؟ فرشتے کہیں گے اللہ ان کو جنت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ 5واں سوال پوچھیں گے انہوں نے جنت دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے تو وہ فرشتے کہتے اللہ تیری قسم اگر دیکھ لیتے تو بیان سے اٹھتے ہی نہیں، یہ گھر پہ جاتے ہی نہیں. ارے بولو یہ گھر پہ جاتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے لیکن یہ سارے بندے جو میری بڑائی بیان کرتے ہیں ڈرتے کس سے؟ تو فرشتے کہیں گے جہنم سے بہت ڈرتے ہیں. تو اللہ کہیں گے کیا جہنم دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں. اللہ کہیں گے اگر دیکھ لیتے تو سارے فرشتے کہتے دیکھ لیتے تو یہ کھانا بھی چھوڑ دیتے،
یہ ہنسنا بھی چھوڑ دیتے، یہ بیوی کے ساتھ بولنا بھی بولو۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے فرشتوں گواہ رہو، یہ بندے جو بیٹھے تھے میرا ذکر کرتے تھے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، یہ جنت مانگتے حالانکہ انہوں نے جنت دیکھا نہیں ہے، یہ جہنم سے ڈرتے حالانکہ انہوں نے جہنم دیکھا نہیں۔ اللہ کہیں گے میری قسم ہے فرشتوں گواہ رہو، میں نے آج سب کو معاف کر دیا ہے۔ ہو گئی معافی، ہو گئی، سب معافی ہو گئی۔ ایک فرشتہ پھر آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ سب کو معاف کر دیا؟ اللہ نے کہا سب کو، کہا بہت سارے مرد تھے، اللہ نے کہا سب کو معاف کر دیا، کہا عورتیں بھی تھی، اللہ نے کہا ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو فرشتہ کہتا ہے ایک آدمی کا نام لیتا ہے، اللہ وہ آیا تھا، اس نے تیری بڑائی نہیں بیان کیا تھا، اس نے بیان بھی نہیں سنا تھا، اس نے ذکر بھی نہیں کیا تھا، وہ تو اپنے کام سے جاتا تھا، دیکھا کہ لوگ بیٹھے تو بیٹھ گیا۔ بھئی ایک آیا تھا جو ذکر بھی نہیں کرتا تھا، اللہ تیری تعریف بھی نہیں کرتا تھا، نبی کی بڑائی نبی کی بزرگی بھی بیان نہیں کر رہا تھا، وہ تو دیکھا کہ سارا مجمع بیٹھا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کہتا میری قسم میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، میں نے اس کو بھی۔ تو فرشتہ کہتا اللہ اس کو کیوں معاف کیا، وہ تھوڑی یہاں پر بیٹھا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم جلساء لا یشقی جلیسہم، اللہ کہتا یہ میری تعریف کرنے والے، میرے نبی کی تعریف کرنے والے اتنے اونچے ہیں، کوئی ان کے قریب بھی آتا ہے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے آج اللہ نے ہم کو معاف نہیں کیا ہوگا۔ یہ اشرفیہ مدرسہ ہمارے قریب میں 24 گھنٹے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، 24 گھنٹے پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے، کیا ہم ان کے قریب نہیں ہو گئے؟ یہاں ہم بیٹھے بیٹھے کیا کریں بھائی؟ مولانا یوسف آپ کے سامنے آئے، میں آپ کے سامنے آیا، اس کے پہلے بچے آپ کے سامنے آئے، کوئی قرآن پڑھ رہا، کوئی نظم پڑھ رہا، کوئی قرآن پڑھ کے اللہ کی تعریف کر رہا، کوئی نعت پڑھ کے ہمارے نبی کی تعریف کر رہا۔ ہم کبھی اللہ کی تعریف کر رہے، کبھی نبی کی تعریف کر رہے، وہ ہمارے بیٹے مولانا یوسف کبھی اللہ کی تعریف کر رہے۔ اور میرے دوستوں ادھر دیکھا تو ہمیں علم کا سمندر نظر آیا، وہاں جامعہ کی طرف دیکھا وہاں علم کا سمندر نظر آیا۔ دو سمندر کے بیچ میں ہمیں قسم اللہ کی آج اللہ نے ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ لیکن میرے پیارو اب بخشے بخشائے میں اور جائے آپ جاؤ، ایک وعدہ تو کر کے جاؤ، کریں گے انشاءاللہ۔ کیا وعدہ کریں گے؟ جو تیرا ہوگا، جو محمد کا ہوگا، ساتھ میں بولو نا، جو محمد کا ہوگا وہ جو تیرا نہیں۔ آج سے ارادہ کرو نا، داڑھی رکھو گے انشاءاللہ۔ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بیٹی آئی ہوگی، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں صحیح پردہ استعمال کرو۔ آج میرے دوستو اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میرے دوستو کبھی طلاق کے مسئلے کو لے کے مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی نکاح کے مسئلے کو لے کے مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ہمارے پردے کے مسئلے کو لے کے مذاق اڑایا جاتا۔ اللہ کی قسم میرے دوستو اسلام کا کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا، بولو نا اسلام کا کوئی مذاق۔ پہلا مذاق ہم نے اڑایا، ہم نے طلاقوں کے انبار لگائے تو یہ معاملہ باہر گیا، ہم نے بیویوں کو اور ہماری ماؤں کو، ہم نے گھر کی عورتوں کو ستایا تو یہ معاملہ باہر گیا۔ اور آج ہم نے پردہ جو ہے نا، اصلی جو پردہ ہے نا، اس کو نکال کر نکلی پہنا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بہت ساری عورتیں پردہ پہنتی ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ہمارے نبی نے کہا، پوچھو نا، کسی عالم سے پوچھو، کسی مفتی سے پوچھو کہ میرا شریعت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، میرا شرعی پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ بھائی کوئی باہر کا مولانا آ گیا تو ہم نے چہرہ بند کر دیا، نہ مولانا آئے، مولانا آئے۔ اور کوئی جوان گزرتا ہے تو چہرہ کھلا ہوا ہے، تو کیا مولانا اور کسی اور کے لیے شریعت الگ الگ بنی ہوئی ہے؟ گھر کا بڑا آ گیا، ابا آ گئے، دادا ابا آ گئے، گھر میں عورتیں کیوں دادا ابا آ گئے، اور گھر میں ہمارے پڑوس کے جوان آ رہے تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، رب کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ، ہمارے نبی فرماتے بہت سی عورتیں دنیا میں کپڑا پہنتی ہے، ننگی نہیں ہے۔ ہمارے نبی فرماتے بہت سی عورتیں دنیا میں کپڑا پہنتی ہے مگر پہننا شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہمارے نبی فرماتے دیکھ لینا قیامت کے دن یہ ساری ننگیاں کھڑی ہوگی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بس پورے بیان کا خلاصہ میں لا رہا ہوں، جو محمد کا ہوگا وہ جو محمد کا نہیں، وہ اللہ کا۔ اور ہمارے نبی کو کیا چاہیے بھائی؟ ہمارے نبی کو ہم سے کیا چاہیے؟ بولو نا، کیا چاہیے ہمارے نبی کو ہم سے؟ کچھ نہیں بھائی۔ ہم اگر درود پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے تو کیا وہاں کوئی پرابلم آئے گا؟ ارے بولو نا، کوئی پرابلم آئے گا؟ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارے نبی کو کوئی پرابلم آئے گا؟
کیا چاہیے ہمارے نبی کو، کیا چاہیے سننا. ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام ہے، آخری بات، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انس. بولو کیا نام ہے حضرت؟ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ تو سارے نبیوں کے نبی ہے، آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو میرے نبی آپ کا درجہ ہے. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کا درجہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ حضرت انس 10 سال کے تھے، فرماتے میرے نبی کبھی مجھ سے ملاقات کرتے، کبھی میرے نبی میرے سر پر ہاتھ رکھتے. حضرت انس فرماتے 10 12 دن گزر جاتے، میرے ہاتھ سے اور سر سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. اللہ کی قسم بولو نا ہمارے نبی کیسے مبارک ہوں گے. ارے یہ پسینہ ہو رہا ہے میرے کو، دیکھو پسینہ ہو رہا ہے. کہاں ابھی کوئی میرے گلے لگے گا تو میں گلے بھی نہیں لگوں گا، کیونکہ پسینہ ہو رہا ہے. بھائی پسینہ آئے گا تو بدبو آئے گی. لیکن ہمارے نبی کو جب پسینہ ہوتا تھا، میرے دوستو صحابہ آتے تھے ہمارے نبی کے پسینے کو ایسا لیتے تھے اور بوتل میں ڈال دیتے تھے اور فرماتے تھے ہمارے گھر میں جب شادی کا موقع آتا ہے تو یہ عطر کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس گھر کا نام عطر والوں کا گھر بن جایا کرتا ہے. تو میرے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر تو بولو کوئی نبی. لیکن میری ایک بات سنو، حضرت انس کا اللہ کے رسول، آخری بات، اللہ کے رسول آپ کو کیا چاہیے، امت سے کیا چاہیے؟ ہمارے نبی بہت روئے میرے پیاروں، کیسا رونا ہوگا ہمارے نبی کا. بہت روئے، کہا انس میں میری امت سے ایک چیز مانگتا ہوں، میں میری امت سے ایک چیز مانگتا ہوں. حضرت انس نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب کیا مانگتے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری امت کو کہہ دے 5 وقت کی نماز پڑھے، میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہمارے نبی معراج پر گئے تھے نا، کتنی نمازیں ملی؟ ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے. کتنی ملی؟ 50 وہ تو اچھا ہوا کہ حضرت موسیٰ ملے، ورنہ ہمارے نبی تو 50 نمازیں لے کے آ گئے. حضرت موسیٰ سے بات چیت ہوئی، آپ کو معلوم ہے کیا بات چیت ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کراؤ، تو ہمارے نبی نے کہا نا اللہ کے سامنے کون کم کرانے جائے گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کوئی اور ہوتا تو اللہ کم نہ کرتے، محمد بولتے ہیں اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. کم کراؤ کم کراؤ، 50 سے کم بولو 45، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، پھر جب ہمارے نبی 5 لے کر آئے نا تو حضرت موسیٰ نے کہا کم کراؤ نا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤں گا تو کم کر دیں گے، 4 کر دیں گے، 3 کر دیں گے. لیکن ہمارے نبی روئے، کہا موسیٰ اب شرم آتی جانے کو، اب جانے یعنی 5 پہ جاؤں گا تو کم کر دیں گے اللہ، 4 کریں گے، 3 کریں گے، لیکن اللہ کے پاس جانے شرم آتی ہے. اور میرے اندر والوں ہمارے نبی کو کم کرانے شرم آئی. ہم کتنے دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ہم کو شرم نہیں آتی، ہم کو شرم نہیں آتی. ہم سے تو کتا اچھا ہے. کون بولو نا، کون کتا وفاداری کرتا ہے مالک سے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھائے گا، دروازہ نہیں چھوڑے گا، ڈنڈا مارو پھر آئے گا، پتھر مارو پھر آئے گا. ارے وہ کتے سے پوچھو تیرے کو اتنا مارتے واپس کیوں آتا ہے؟ بھوک بھوک کے بولتا کتنے دن پہلے سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا تھا. مالک تو مارے گا، پتھر مارے گا، ڈنڈا مارے گا، تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. میرے دوستو ہم نے کروڑوں محمد کے صدقے کھائے. یہ کپڑا محمد کا صدقہ، یہ میں بولتا ہوں بولو محمد کا، آپ سنتے ہو محمد کا. یہ گھر میں روٹی کھائے محمد کا، پانی پیے بولو محمد کا، یہ گھر کو دکان کاروبار پیسہ بولو محمد کا. ہزاروں ان کے احسانات کھائے اور ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے. تو ہم تو کتے سے بھی گئے گزرے ہو گئے. تو چلو آ جاؤ، کون کون تیار ہے بھائی؟ ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ. کتنی نمازیں ہو گئی؟ 50 سے کتنی ہو گئی؟ اور ہمارے نبی جب مکہ آئے تو پھر رونے لگے. اللہ نے پوچھا میرے نبی کیوں رو رہے؟ اللہ کو معلوم. ہمارے نبی نے کہا اللہ کتنی دی تھی تو نے نمازیں، کتنی دی تھی؟ ہو گئی کتنی؟ ہمارے نبی کا اسی لیے رو رہا ہوں. اللہ نے کہا میرے محبوب رونا نہیں، 50 رونا نہیں. کتنی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اعلان کر دوں، 50 کا اعلان کر دوں. اللہ نے کہا اعلان نہیں کرنا، پڑھے گی 5 ثواب دوں گا 50. امت پڑھے گی 5 ثواب دوں گا. اور ایک بات بتاؤں، نماز ہے نا، نماز ذرا توجہ دینا، نماز ہے نا، نماز میں سب عبادتوں کو گھیر لیا. گھیرا کہ نہیں گھیرا؟ ارے بولو نماز میں سب عبادتوں کو گھیرا کہ نہیں گھیرا؟ نماز میں زکات بھی ہے، بولو نماز میں زکات بھی ہے، نماز میں بولو روزہ بھی ہے، نماز میں حج بھی ہے، ارے نماز میں اعتکاف بھی ہے، نماز میں قربانی بھی ہے. میری لائن کو ذرا توجہ دینا. نمبر 1 نماز میں
زکات ہے. زکات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ کرنا. نماز میں مال خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. یہ جو کپڑا پہنے مفت میں آئے، اور یہ کپڑا پہننا ضروری ہے کہ نہیں نماز میں؟ سطر کا چھپانا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہوا زکات میں مال کا خرچ ہونا ہوتا ہے. نماز بھی پڑھے گا، کپڑا پہنے گا تو کپڑا دکان سے خریدا ہی ہوگا نا، مال تو خرچ کیا ہوگا. تو نماز میں زکات بھی آ گئی، نماز میں روزہ بھی آ گیا. بھائی روزے میں کیا کرنا؟ کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، بیوی کے پاس جانے کا نہیں. جو آدمی نماز پڑھتا ہے بولو کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ بیوی کے پاس جاتا ہے؟ نہیں. نماز میں اللہ نے زکات بھی رکھ دیا، نماز میں اللہ نے روزہ بھی رکھ دیا. ارے کہو نماز میں اللہ نے حج بھی رکھ دیا. اب بولو نماز میں اللہ نے حج بھی رکھ دیا. حج کہاں ہوتا ہے؟ کس کی طرف؟ طواف کس کا ہوتا ہے؟ کعبے کا. نماز میں کس کو دیکھتے؟ ارے بولو نماز میں کس کو دیکھتے؟ اگر کعبے کو نہیں دیکھے گا کہیں اور نماز کا رخ کرے گا تو نماز ہوگی نہیں. اللہ بتانا چاہتا ہے میں نے نماز جو دی ہے اس میں زکات بھی ہے، نماز میں روزہ بھی ہے، نماز میں حج بھی ہے، نماز میں اعتکاف بھی ہے. اعتکاف کرنے والا ایک کونا پکڑ لیتا ہے، وہ اس کونے سے ہٹتا نہیں. نماز پڑھنے والا بھی ایک جگہ پکڑ لیتا ہے، وہاں سے دائیں بائیں ہٹتا. اور نماز میں قربانی بھی، قربانی میں جانور کیا کرتا ہے؟ اپنا گردن زمین پہ جھکا دیتا ہے. نماز میں ہم لوگ بھی اپنا ماتھا پیشانی زمین پہ جھکا دیتے ہیں. بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ اسی لیے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں نماز میں کلمہ بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نماز میں زکات بھی ہے، نماز میں روزہ بھی ہے، نماز میں حج بھی ہے، نماز میں قربانی بھی ہے، نماز میں اعتکاف بھی ہے. اسی لیے ساری عبادتیں اللہ نے زمین پر فرض کی ہے اور نماز کو اللہ نے آسمانوں پر فرض کیا ہے. اس لیے میرے پیاروں جا رہا ہوں، اللہ نے سب کی مغفرت کر دی. بولے انشاءاللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا. لیکن آج سے کون کون وعدہ کرتا میرے ساتھ میں کہ بس اب ایک اپنی زندگی میں چینجز لاؤ؟ ٹھیک ہے کیا، جتنا موبائل پہ ناچنا تھا ناچا، جتنا موبائل پہ گانا تھا گایا، جتنے گناہ کرنے تھے کیے. اب تو آ جاؤ بھائی، کب موت آئے گی کچھ پتہ نہیں چلے گا. وہ ہمارے بیٹے یوسف نے جو حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ سنایا، اگر ایک ایک کڑی اس کی سنتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ پورے واقعے کا خلاصہ یہ تھا، ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، اللہ تیرے سے بڑا طاقتور کوئی نہیں. ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقتور کوئی نہیں. اللہ کے سامنے میرے دوستو جرأت مت کرو، اللہ کے سامنے رو دھو. رجب مہینہ ہے، بتاؤ زندگی بدلیں گے انشاءاللہ. اور زندگی بدلنے کا طریقہ میں نے بتا دیا. ہاتھ اوپر کرو، میں بتا رہا ہوں کیا کرنے کا. بولو انشاءاللہ. دیکھو میں نے بھی ہاتھ اوپر کیا، بولو نا انشاءاللہ. بولو کل کی فجر، بولو انشاءاللہ. موت کی شام، بولو انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی، بولو کل کی فجر انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی آپ تمام ناندیر والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے. اور میں ہمارے حاجی جنید صاحب، ہمارے مولانا یوسف صاحب، ان کے والد صاحب، اور بھی ہمارے اقبال بھائی، اور میں بہت خوش ہوں ہمارے بہت سے باہر کے مہمان، یو کے مہمان بھی یہاں پر آئے ہوئے. اور بڑا عجب معاملہ یہ ہے اقبال بھائی، یہ بھی محبت کی باتیں ہیں کہ یہ کراڑ والے 700 کلومیٹر دور، ان کو پتا چلا کہ قاری صاحب کے لگاتار بیان ہے، آج بھی بیان ہے، پھر کل مسجد عائشہ میں جمعہ کا بیان ہے، کل رات کو بھاٹینا میں بیان ہے، پھر سنیچر کو موٹا وراچا میں بیان ہے. ان کو پتا چلا تو 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ 3 جوان یہاں پر آئے ہیں. دعا کرو اللہ یہ پورے مجمع کو قبول فرما لے. بلامے ہمارے گھر والوں کو اللہ قبول فرما لے. اور ایک بات بھائی، جتنے بیمار ہیں دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. ابھی ہمارے یاسر بھائی جاپا والے، ان کے کوئی بہت ہی عزیز کینسر میں بہت ہی سخت سٹیج پر ہے. اسی طرح ہمارے ایک اور دوست بھی کینسر کے بہت ہی سخت سٹیج پر ہے. بہت سارے لوگ کینسر کی بیماریوں میں اور ہارٹ اٹیک کی بیماریوں میں آتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. یہ پرچی میرے پاس ہے. اللہ رکھی آپا بیمار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ. اور فرحان وہ بھی بیمار ہے، دونوں کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میرا بیٹا فیصل سعودی عرب جدہ میں پھنسا ہوا ہے، دعا کرے کہ اللہ آسانی کے ساتھ اسے اپنے وطن میں اللہ پہنچا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں، لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. کتاب بھی لے کر آیا ہوں، لیکن کتاب آپ کے لیے نہیں لایا. میں نے آپ کو کہا نا وہ مستورات میں بیان ہوا تھا، تو ہم نے گجراتی میں ایک کتاب تقسیم کی تھی جس کا نام ہے اوراد مومن. بولو کیا نام ہے؟ اور واقعات فینٹاسٹک کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اور بڑی محنت سے تیار کیا ہے بھائی، بہت محنت سے. اس میں کیا ہے معلوم ہے، شروع میں 7 منزلیں، 7 منزل. اگر آپ روزانہ ایک ایک منزل پڑھو، 7 منزل 7 days،
7 منزل آپ پڑھو گے انشاءاللہ ہمارے نبی نے زندگی بھر میں جتنی دعائیں مانگی ہے اکثر دعا اس میں تمہیں مل جائے گی انشاءاللہ. تو ایک تو یہ کام ہے. پھر اس کے بعد میں اس میں 100 درود ہے. بولو کتنے درود ہے؟ اور ایک درود پڑھ لو میرے دوستو، ہاں کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے. لکھا ہے درود پڑھنے والے کو ملے نہ ملے لیکن موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. تو اس میں کتنے درود ہے؟ 100 درود ہے. پھر اس کے بعد اس میں منزل ہے. بولو کیا ہے؟ شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے جو منزل تیار کی 33 آیتوں کی، جس سے آدمی بہت ساری پریشانیوں سے بچا رہتا، تو منزل بھی اس میں ہے. اور پھر اس کے بعد میں آخر میں میرے دوستوں بہت محنت سے ہم نے دعا تلاش کی ہے، صبح میں کیا پڑھنے کا، رات کو کیا پڑھنے کا. اور آدمی کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، میرے کو جنات کی تکلیف ہے، کسی کو کہتا میرے کو نظر کی تکلیف ہے، کوئی کہتا میرے کو بندش کی تکلیف ہے، کوئی کہتا میرے کو جادو کی تکلیف ہے. میرے دوستوں دنیا والے تعویذ کریں گے، ان کا عمل اپنا عمل ہوگا، لیکن ہمارے نبی کی دعا سے بڑھ کر تو کوئی عمل نہیں ہوگا. تو یہ کتاب اوراد مومن پہلے وہ اردو میں تیار ہوئی، اس کے بعد میں اب گجراتی میں تیار ہوئی. وہ تقریباً 150 کتابیں میرے پاس تھی، اب ختم ہو گیا. جو میرے پاس کلیکشن تھا ختم ہوا. 150 گجراتی کتابیں تھی، ہم نے بیٹے یونس کو دیا ہے. وہ ماں بہنوں میں تقسیم ہو جائے گی. آپ لوگ ماں بہنیں پڑھے، آپ بھی ساتھ میں پڑھتے رہنا. لیکن اس وقت میں جو کارڈ لے کر آیا ہوں بہت نیا کارڈ لے کر آیا ہوں، سب لے کے جائیں گے انشاءاللہ. کیوں میں نیا کارڈ لے کر آیا؟ کچھ بیماری ایسی ہے جو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے شوگر، پریشر، کینسر، اٹیک. ایک بار اٹیک آیا ہمیشہ درد رہتا، دوسرا جھٹکا آئے گا. کینسر آیا سارا آپریشن ہو گیا، کیمو ویمو ہو گیا، ریڈیشن ہو گیا، تھوڑے دن کے بعد پھر ابھر کے آ گیا کینسر. اور شوگر تو ایسی کہ وہ بول ہی دیتی میں قبر میں ساتھ میں آنے والی ہوں. پریشر. تو ایسی بیماریوں کے لیے ہمارے نبی نے کچھ بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو ہاں میرے دوستوں بہت تلاش کے بعد ایک دعا ملی ہے، 2 لائن کی دعا ہے، پڑھ لو. لکھا ہے کہ جتنی وہ بیماریاں جس کا دنیا میں علاج نہیں ہے، علاج تو ہے، روکتے ہیں مگر ختم نہیں کر سکتے. شوگر کی بیماری کا علاج ہے مگر شوگر کنٹرول میں آتی ہے، ختم نہیں ہوتی. پریشر کنٹرول میں آتا، ختم نہیں ہوتا. کینسر کنٹرول میں آتا، ختم نہیں ہوتا. اٹیک کنٹرول میں آتا، ختم نہیں ہوتا. تو ختم کرنے کے لیے جو دعا ہمارے نبی نے بتائی ہے وہ دعا انشاءاللہ بھی تقسیم ہوگی. کس کو دیا بھائی؟ ہاں یونس بھائی ادھر اشارہ کرتے. ہاں مولانا انس صاحب کو دیا ہے. آپ مولانا انس صاحب اطمینان سے ابھی نہیں بانٹنا، ان کو کہہ دو فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے، میں بول دوں وہاں جائیں گے لوگ. کہاں؟ چنار والا مسجد میں فجر کی نماز میں جس کو لینا ہو یہ کارڈ وہاں لے لینا، ورنہ یہاں دھکم دھکی کرو گے کیا فائدہ ہوگا؟ بچوں کو دھکا دیں گے ادھر. ہاں اگر آپ دھکا نہیں دینے والے اور مولانا انس کو اطمینان ہو تو پیچھے کی طرف چلے جائے، اطمینان سے آپ لوگ چلے جاؤ، ملاقات کرو اور کارڈ لیتے ہو جاؤ. کیونکہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے، جب کارڈ چھینتے ہیں نا، کھینچتے، ارے اس میں اللہ کا نام ہے، پیارے نبی کا نام ہے، اس کی توہین ہوتی، اہانت ہوتی ہے. تو خیر ہماری ماں بہنوں کو تو اوراد مومن والی کتابچہ ملے گا اور آپ لوگوں کو یہ کارڈ ملے گا، لیتے ہوئے جائیں گے نا انشاءاللہ. پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ. اور کہاں گئے بیٹے یوسف، کہاں گئے مولانا یوسف صاحب؟ اللہ تعالیٰ بہت بہت قبول فرمائے. آج آپ کا بیان سنا نا، میرے کو بہت خوشی ہوئی. اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اسی طرح آپ میدان میں لگے رہو. میں اکثر کہتا ہوں بھائی اب یہ جوانوں کو آنے دو، ہمارے تو بیٹری فیل ہوتی جا رہی ہے، بوٹے ہوتے جا رہے، کبھی پاؤں دکھتا، کبھی ہاتھ دکھتا، کبھی سر دکھتا ہے نا جنید بھائی؟ تیرے کو دکھتا ہے نا؟ تو جوان دکھتا، تو دوسری شادی کر لے بھائی. جوان یہ 12:15 بجے دیکھو کیسا پریشانی میں میرے کو بیان بند کرنا پڑتا بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. بھائی سب دعا کریں گے نا انشاءاللہ. رجب مہینہ ہے، گردن جھکا دو، پہلے ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. میں بھی آپ بھی ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. گردن جھکا دو، بالکل گردن جھکا دو. ہم اللہ کا ذکر بھی کریں، درود بھی پڑھے. آج جمعہ کی رات ہے اور پھر دعا بھی کریں گے. لیکن ایک بات ہے میرے دوستوں، دیکھو جمعہ کی رات ہے، جلدی سب کو جانا، گھر پہ جاؤ، آرام کرو، تہجد پڑھو. رجب مہینہ ہے، میں سب کی ملاقات نہیں کر پاؤں گا. میں سلام کرتا ہوں، سب میرے سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. بیٹا اتنا نہیں کھایا میں، کیا کرنا ہے؟ ایک بات بولو، اذان کے سلام. ابے تو بول بھائی، بیوی کا تیرا معاملہ، اس کا تھوڑی معاملہ. ہاں بھائی حضرت، ہاں سلام پڑھوں یا اذان دوں؟ بھائی سچ پوچھو، یونس کو کتنا کھایا میں نے؟ 3 لقمے کھائے ہوں گے اقبال بھائی بڑے مشکل سے. اس میں تو کتنا وصولی کرتے بھائی. چلو دونوں، اذان بھی اور سلام بھی. لیکن میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ پہلے میرا ساتھ دو گے نا؟
ہاں بلکہ اذان تو ماشاءاللہ الحمدللہ میں بڑی اچھی اچھی ہوتی ہے. اذان کو ہم سلام پڑھ لیتے, پڑھیں گے سلام سب انشاءاللہ, لیکن ایک نیت سے پڑھو. کیا نیت کرنے کا معلوم ہے؟ سلام جب بھی پڑھو نیت کرو پڑھتا ہوں راندیر کی زمین پر. بولو پڑھتا ہوں پہنچاتا ہوں مدینہ منورہ کی زمین پر. بھائی ہم یہاں پڑھیں گے, بولو پہنچائیں گے کہاں, اور وہاں پہنچے گا تو ہی قبول ہوگا, ورنہ یہیں پہ منہ پہ مار دیا جائے گا. اسے دعا کرو پڑھتا ہوں راندیر کی زمین پر اور پہنچاتا ہوں. چلو سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیں, شروع کریں. سلام 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 مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. بھائی سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے, ایک ساتھ میں ایک آواز میں شروع کریں. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام, ان کے روئے منور پہ لاکھوں سلام. سلام 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 سلام. ساقی حوض کوثر, بلند آواز سے, ساقی حوض کوثر سے لاکھوں سلام. ساقی حوض کوثر سے لاکھوں سلام, ان کے پاکیزہ اخلاق پہ لاکھوں سلام. سلام 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 سلام. شافعی روز محشر پہ لاکھوں سلام. سب ساتھ میں بولے, شافعی روز محشر پہ لاکھوں سلام. شافعی روز محشر پہ لاکھوں سلام, ان کے منبر و محراب پہ لاکھوں سلام. سلام 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 سلام. جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن. بھائی سارے نبی قیامت میں کہیں کہیں ہوں گے, سب لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے حضرت آدم کہاں ہے, حضرت یوسف کہاں ہے, حضرت ابراہیم کہاں ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا قیامت میں سارے اپنے اپنے نبی کو ڈھونڈتے ہوں گے, ہمارے نبی آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ فکر مت کرنا, جہاں میری امت ہوگی وہیں پہ کھڑا رہوں گا, اشارہ کر کر کے جنت میں بھیجتا رہوں گا. بولو سبحان اللہ. جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن, جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن, جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن, جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن. ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام, ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہمارے یہ سلام کو مدینہ منورہ پہنچائے. اب بالکل میرے دوستو جمعہ کی رات ہے, اللہ کو حاضر ناظر مان کر دل سے اللہ کے سامنے مانگو. ہم مانگتے جائیں گے, اللہ دیتا جائے گا. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان, اللهم بارك لنا في رجب وشعبان, وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. إليك ربي فحببنا, إليك ربي فحببنا, وفي نفسي لك فذللنا, وفي أعين الناس فعزمنا, ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة,
ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم کو معاف کر دینا، اللہ مہربانی کر کے ہم کو معاف کر دینا. ہم کہاں جائیں اللہ، تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ ہم لاکھ گندے صحیح مگر تیرے ہی بندے ہیں. اللہ کہاں جائیں گے؟ تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، تیرے دربار کے سوا کوئی دربار نہیں. اے اللہ ہمیں معلوم ہے، اللہ ہم کو معلوم ہے ہم بہت گنہگار ہیں. اللہ ہم نے آنکھوں سے بہت گناہ کیا، بہت گناہ کیا، معاف کر دے اللہ. ہم نے آنکھوں سے بہت گناہ کیے اللہ، کانوں سے بہت گناہ کیے، زبانوں سے بہت گناہ کیے، ہاتھ پاؤں سے بہت گناہ کیے. لیکن اللہ تو کریموں کا کریم ہے نا اللہ، تو رحمان اور رحیم ہے اللہ، تیرے سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں اللہ. اے اللہ ہم نے کتنے گناہ کیے. آج تو جمعہ کی رات ہے اللہ، کہتے ہوئے کچھ عجیب لگتا اللہ، ہم نے اتنے گناہ کیے، تو نے کبھی بھی ہم کو بھوکا نہیں سنا. ایک رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سنا، جب سے ہم نے جنم لیا تو نے بھوکا نہیں سنایا، تو نے پیاسا نہیں تڑپایا، تو نے کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ ہم گناہ 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 اللہ کرتے گئے، تو کھلاتا گیا، پلاتا گیا، پہناتا گیا. اے اللہ اللہ آج تیرے سامنے توبہ کرتے اللہ، اللہ آج تیرے سامنے توبہ کرتے، ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگتے. اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ. اللہ یہ زمین بہت پیاری زمین ہے اللہ، یہ اندر کی زمین ہے اللہ، تجھے معلوم ہے اللہ. دو بڑے بڑے کتب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ. اے اللہ ان کے درمیان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تیرے نبی نے فرمایا جہاں تیرا ذکر ہوتا ہے، تیرے نبی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں بیٹھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ اللہ مجمع میں بہت سے بچے بیٹھے ہیں اللہ، مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں اللہ. اللہ دنیا ان کو کہتی ہے یہ مدرسے کا بچہ ہے، دنیا ان کو کہتی ہے یہ مدرسے کا بچہ ہے. اللہ نبی کہتے مدرسے کا بچہ نہیں، یہ میرا مہمان ہے، یہ مدینے والے کا مہمان ہے. کہ اللہ یہ بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اللہ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں اللہ، ان کو اپنی ماں بھی نہیں ملتی، ان کو اپنے ابا کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں ملتا. زمانہ گزر جاتا اللہ، وطن سے بے وطن ہو گئے اللہ، اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے بھائی کو چھوڑا، اپنی بہن کو چھوڑا، اپنے ابا کو چھوڑا، گھر کے در و دیوار کو چھوڑا، جو مل گیا کھا لیا، جو مدرسے نے پلا دیا پی لیا، جو مدرسے نے جہاں بٹھا دیا وہاں بیٹھ گیا. اے اللہ یہ مہمان رسول ہے اللہ، ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ یہ بچے جو مدرسے میں آتے ہیں نہ آتے ہیں، وہ تو دوستوں میں مل جاتے ہیں اللہ، دوستوں میں مل کے ہنسنے بھی لگتے ہیں، لیکن ماں تھوڑی اپنے بچے کو بھولتی ہے، باپ تھوڑی اپنے بیٹے کو بھولتا ہے. وہ ماں معلوم نہیں کھانا اچھا پکاتی ہوگی تو بیٹا یاد آتا ہوگا، کچھ میٹھا کھاتی ہوگی تو بیٹے کا چہرہ سامنے آتا ہوگا. وہ باپ کوئی ٹرین کو دیکھتا ہوگا جو سورج کی طرف جا رہی تو دیکھ دیکھ کے روتا ہوگا. اے اللہ ان ماں اور باپ کے آنسوؤں کے صدقے ہم بھیک مانگتے ہیں اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. اللہ اے مجمع میں کوئی بوڑھا بہت سارے بیٹھے اللہ، سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے اللہ، سفید داڑھی پر تو تجھے بھی پیار آتا ہے، سفید بالوں پر تجھے پیار آتا اللہ، اسی پیار کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. اللہ یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہیں، حافظ بیٹھے، قاری بیٹھے اللہ، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں حدیث ہے اللہ، ان کے صدقے ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ کب سے ہم کہہ رہے اللہ ان کے صدقے ان کے صدقے، اللہ تجھے کیا ضرورت ہے اللہ، ایسے ہی معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ، ہم سب کو معاف کر دے اللہ. ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے اللہ، ہم نے بہت گناہ کیا اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ. اے اللہ ہم سب کو مرنا ہے اللہ، ہم سب کو تیرے پاس آنا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے تیری قسم اللہ. کوئی قبرستان کے باہر سے گزرتے ہیں تو دل کانپنے لگ جاتا ہے، لیکن اللہ وہ دن آئے گا. آج جمعہ کی رات ہے اللہ، ہم تیرے سامنے رو رو کے کہتے ہیں اللہ وہ دن آئے گا اللہ. اے اللہ میرا بھی جنازہ اٹھے گا، اے اللہ ہم سب کو غسل کے تختے پہ لٹایا جائے گا، اے اللہ ہم کو کفن پہنایا جائے گا، اے اللہ ہمارا جنازہ اٹھے گا. جب جنازہ اٹھے گا تو ہماری بیوی بھی روتی ہوگی، ہمارے بچے بھی روتے ہوں گے اللہ، ہمارے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اللہ، ہمیں قبرستان لے کر جائیں گے. اے اللہ ہمارے سب رشتے دار ہمیں قبر میں ڈالیں گے، منو مٹی کے نیچے دبائیں گے، مٹی مارتے جائیں گے مارتے جائیں گے مارتے جائیں گے اللہ، سب روتے بھی جائیں گے، لیکن اللہ تھوڑی دیر میں قبر بند ہو جائے گی.
سب چلے جائیں گے، رات ہوگی قبرستان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اللہ قبر میں ہم اکیلے ہوں گے، اللہ قبر میں ہم اکیلے ہوں گے، اللہ ہمیں بچا لینا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ تیرے قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ میں کچھ نہیں کہتا، اللہ تیری قسم کچھ نہیں کہتا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی گنہگار، جب کوئی بے نمازی قبر میں جاتا ہے، اللہ سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اے اللہ اس کے کفن کے کپڑے کو پھاڑ کے اسے ننگا کر دیا جاتا ہے، اے اللہ جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، اللہ اس کے جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، اے اللہ لوہا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں مارا جاتا ہے، اللہ ہڈیاں توڑ دی جاتی ہے، پسلی سے پسلی مل جاتی ہے، اللہ قبر میں سانپ اور بچھو لائے جاتے ہیں، اے اللہ قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، اللہ بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ آج جمعہ کی رات ہے، رجب مہینہ ہے، نبی کے معراج والا مہینہ ہے، نبی کے صدقے ہم کو معاف کر، ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے، بہت محبت کرتے تھے، اللہ ہم گنہگاروں سے بھی ہمارے نبی بہت محبت کرتے تھے، اللہ مدینے پاک میں جب کسی نے چوری کی اور ان کو لایا گیا، دور کھڑا کیا گیا، ہمارے نبی دور کھڑے ہیں، ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا، اللہ جب ان کا ہاتھ کاٹا گیا ہمارے نبی نے زور سے چیخ ماری ہے، ہمارے نبی دور سے بہت روئے، صحابہ کرام نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں، وہ تو چور ہے، ہمارے نبی نے فرمایا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا، تمہیں چور نظر آیا، میری آنکھوں سے دیکھے ہوتے مجھے میرا امتی نظر آیا، مجھے میرا امتی تھا، ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے، اللہ ہم کو بھی ان کا دیوانہ بنا دے، اللہ کوٹ کوٹ کے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اللہ احسان کامل عطا فرما دے، ایمان کامل عطا فرما دے، معرفت تامہ عطا فرما دے، اے اللہ بہت سے یہ مجمع میں بیٹھے پریشان ہوں گے، بہت سی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں پریشان ہوں گی، کتنے لوگ ایسے پریشان ہیں اپنا دکھ کسی کو بتا دیں، اندر اندر گھٹتے رہتے، اپنا دکھ کسی کو نہیں بتا سکتے، اللہ معلوم نہیں کتنے لوگ، کتنی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں، سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، کہ اللہ سب کی زندگی میں چین سکون امن عطا فرما دے، اللہ ہمارے پورے ہندوستان میں چین سکون عطا فرما دے، کہاں سے کیسی کیسی خبریں آتی ہیں، اللہ بدن کے بال بال کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اللہ کیا ہو رہا ہے، اللہ پورے ملک میں امن چین سکون عطا فرما دے، اللہ سب میں آپس میں محبت دے دے، اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، اے اللہ آپس میں دلوں کی رنجشیں ختم کر دے، اے اللہ دلوں کی جلن ختم کر دے، الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، شیطان اور نفس کے دھوکے سے بچا لے، اے اللہ جتنے ہم میں بیمار ہیں، بہت سے بیمار ہیں، ہمارے کچھ بھائی جن کو میں 1-2 دن پہلے دیکھا کینسر میں، اللہ بہت پریشان ہے، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ بیماری تو تو ہی دیتا ہے، تندرستی بھی تو ہی دیتا ہے، آزمائش تو ہی دیتا ہے، لیکن اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں، اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں، اللہ اے اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین کی عمر میں برکت دے دے، اماں کی عمر میں، ماں کی عمر میں اللہ برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے، جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے بہت سے بیٹھے ہوں گے، جمعہ کی رات ہے، اماں چلی گئی، ابا چلے گئے، اللہ وہ کیسا دن ہوگا، ان کا جنازہ اٹھایا ہوگا، کیسا دن ہوگا، آخری مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھا ہوگا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹا دے، اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين برحمتك۔ انشاءاللہ رمضان سے